بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار ووکیشنل کورس کے 5ویں دن کے سیکنڈ لیکچر کے اندر تمام دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تمام دوستوں کو ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ون آف دا موسٹ اسینشیل ٹاپکس ابتدا کے اندر وکالت کے اندر آپ کے لیے فیملی لاز کا ہوگا، بیکاز یہ ہر بندے کے آس پاس نیبرہڈ کے اندر اس نوعیت کے مقدمے ہوتے ہیں، ڈائیورس، کسٹڈی، مینٹیننس کے معاملات وغیرہ جو آپ کو ابتدا کے اندر لائسنس حاصل کرتے ہی مل سکتے ہیں. اس لیے فیملی لاء کی ابتدا کے اندر انڈرسٹینڈنگ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. ایک صاحب جن کو ہم پروفیشن کے اندر جنہوں نے ان معاملات کو دونوں سائڈ سے ڈیل ود کیا ہوا ہے، وی آر ویری لکی ٹو ہیو ود اس a living legend in our profession، جناب سہیل شفیق صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جو ایڈیشنل سیشن جج بھی رہ چکے ہوئے ہیں. اس سائڈ سے بھی معاملات یہ سارے کے سارے فیملی کے ڈیل ود کیے ہوئے ہیں. این آؤٹ اسٹینڈنگ لیگل پریکٹیشنر ایز ویل، اور وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی رہ چکے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ طور امتیاز میں دوبارہ کروں گا، این آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈنگ پریکٹیشنر. So as not only for knowledge but also as an example of excellence کہ پنجاب بار کاؤنسل نے انوائٹ کیا ہے جناب سہیل شفیق صاحب کو، اور ہم یہاں پہ ہمیشہ کی طرح یہ کہتے ہیں if you want excellence in this profession be like سہیل شفیق صاحب. So sir, we are honored to have you here. سہیل صاحب, over to you please. Thank you sir. Thank you very much. بہت شکریہ احمد بھائی، بہت زیادہ انہوں نے کچھ کہہ دیا، میں اس قابل تو نہیں ہوں. بہرحال سو کمنگ ٹوورڈز آر ٹوڈیز ٹاپک، جیسے احمد صاحب نے بتایا آپ کو کہ فیملی لاز جو ہیں یہ فار نیو کمرز اور بگنرز، یا شاید وائل انٹرنگ ان دی لا جو ہے آپ کا ایجوکیشن جو ہے لیگل ایجوکیشن، اس میں دو چیزیں ینگسٹرز کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں نارملی، ایک کرمنل سائڈ اور سیکنڈلی یہ فیملی لٹیگیشن. کیونکہ یہ دو ایسی ہیں جو جن کے متعلق ہم زیادہ میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں. آپ اگر جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں زیادہ سوشل میڈیا پہ یا ادروائز جو ڈیلی روٹین میں، وہ ان دو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، آئدر اٹ از کرمنل اور اٹ از فیملی ڈسپیوٹس. سیکنڈلی ایز اے نیو کمر، اور جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ آسان بھی ہے. ویسے آسان تو یہ نہیں ہے، اس کو بہت انفارچونیٹلی اس کو بڑی آسان فیلڈ سمجھا جاتا ہے فیملی لاز کو، بلکہ ہمارے ججز جو ہیں وہ بھی اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا ہے ہارڈ کور لٹیگیشن جس طرح سول کی ہوتی ہے یا ادروائز کرمنل کی ہوتی ہے، اور کیجول وے میں اس کو لیا جاتا ہے. ہماری طرف سے بھی ایز اے لائر بھی اس کو بڑا کیجول سے لیا جاتا ہے فیملی کو. جی وہ کیا ہے، جی بچوں کی مینٹیننس ہے اور ڈیورس ہے اور یہ وہ. حالانکہ ادروائز یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ کروشل ایریا آف لٹیگیشن ہے، کیونکہ ہم اس کی امپورٹنس کو شاید ابھی نہیں سمجھ رہے. وقت کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. آپ لوگ جب فیلڈ میں آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں فیملی سسٹم جو ہے وہ بڑی تیزی سے زوال کا شکار ہو رہا ہے اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر جو رول ہے وہ لیجسلیشن کا ہے اور ہمارے اس طرح لٹیگیشن کا ہے. جس طرح یہ لیجسلیشن اور لا جو ہوتے ہیں یہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو بہت ساری ایسی لیجسلیشن ہے جو شاید ہم نے ویسٹ سے فالو کی ہے، وہاں سے متاثر ہو کے اپنی ویلیوز کو چھوڑتے ہوئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ بہت سارے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. خیر وہ آپ آہستہ سے دیکھتے جائیے گا آگے جا کے. اگر آپ نوٹ کریں گے تو ایون ان لاہور دا ریشو آف ڈیورس اینڈ ڈسولوشن آف میرج کے جو کیسز ہیں ان کی فائلنگ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. شاید اس کی وجہ دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ کچھ ایک یہ بھی ہے کہ لیجسلیشن میں اس طرح کے کچھ فلاز ہیں جو میں سمجھتا ہوں، باقی آپ لوگ میرے سے ڈسکس کیجیے گا. تو کچھ جو چیزیں ہیں جو شاید ہونی چاہیے اور وہ پریکٹیکیبل نہیں ہو رہی، وہ لا کے اندر موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، وہ ہم آ کے ڈسکس کرتے ہیں. آپ سب لوگ لا گریجویٹس ہیں، آپ نے یہ لاز تو پڑھے ہوں گے اور فیملی کورٹس ایکٹ بھی پڑھا ہوگا اور سارا. ایک اسپیسیفک فیملی لٹیگیشن کے لیے، اینڈ if you are dealing only with the family disputes اینڈ دا لٹیگیشن، سو کون کون سے ایسے لاز ہیں، کون کون سی ایسی کتابیں ہیں جو آپ کو چاہیے.
دیز آر اونلی 4-5 جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. نیکسٹ نکالیے. مثلاً یہ دیکھیے, دیز آر دی 5 or 6 لیجسلیشن جن کی امپلیمنٹیشن ہے اس فیلڈ کے اندر. نارملی تو لوگ یہی سمجھتے ہیں فیملی کورٹس ایکٹ ہے, جس کو پہلے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ کہتے تھے, اب یہ اس کا نام فیملی کورٹس ایکٹ ہے. دس از دا مین جو ایکٹ ہے. اس کے تحت فیملی کورٹ رولز 1965 ہیں, گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے. اچھا, ایک ڈسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ ہے, ایک چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ ہے, مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں, یہ بھی آپ کے ضرور نالج میں ہونے چاہیے. اور آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ڈسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کیا ہے, اور اس میں کیونکہ ہم اس کو پڑھتے بہت کم ہیں. فیملی کورٹس ایکٹ تو بیسیکلی یہ وہ لا ہے جو سارا اس میں آگے پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کیسے کیس جو ہے وہ فائل ہوگا, اس کا آگے فردر پروسیجر کیا ہوگا, کیسے ہونا ہے, کیا کیا اسٹیپس لیے جانے. تو اور اس رولز کے جو ہیں وہ رولز آگے فردر اس کی پروسیجر کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. سملرلی دا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے سارا. اب 1 by 1 ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا کویشچن یہ آتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف کیسز آر ود ان دی جورسڈکشن آف اے فیملی کورٹ. یہ ایریا جو ہے چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں, لاز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور ان کی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تشریح کے اندر اس کی ایلیبوریٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. پہلے اس کا بڑا مائنوٹ سا ہوتا تھا کہ مطلب جو ایک شیڈول دیا گیا ہے سیکشن 5 کے اندر فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ فیملی کورٹ سنیں گے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 ڈسولوشن آف میرج, ڈاور, مینٹیننس, ریسٹریشن آف کنجوگل رائٹس اینڈ کسٹڈی آف مائنرز. اس سے آگے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوئی, اس کے اندر پھر ایڈ ہوئی. جیسے آپ دیکھیں کسٹڈی آف چلڈرن اینڈ وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم. یہ پہلے اس میں جورسڈکشن میں نہیں تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نمبر 9 پہ لکھا ہوا ہے دا پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگز آف دی وائف اینڈ چائلڈ لیونگ ود دا مدر, اور 10 پہ ہے اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دی نکاح نامہ. دس از ویری امپورٹنٹ, وہ اس لیے کہ شاید آپ لوگوں کو پریکٹیکلی اس کی امپلیکیشنز آئیں گی, ضرورت بھی پڑے گی. نکاح نامہ ایک کورٹ ہے سول کورٹ, جس کو کہتے ہیں کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن. ساری عدالتوں کی ماں کہہ لیں اصل میں سول کورٹ ہی. جتنی کورٹس باقی اور وہ اس کے آف شوٹس ہیں. ایون کہ پہلے بینکنگ کورٹس بھی علیحدہ سے نہیں ہوتی تھی, سول کورٹس ہی ڈیل کرتی تھی. اسی طرح تمام میٹرز کو سول کورٹس ہی ڈیل کرتی تھی, ایون رینٹ میٹرز کو بھی, فیملی کو بھی, سب کو. پھر وقت کے ساتھ ساتھ لٹیگیشن بڑھتی گئی, چیزوں کو آسان کرنے کے لیے فیملی کورٹس ایکٹ بنا اور فیملی کورٹس علیحدہ سے سیٹ اپ ہو گئے. پھر فیملی کورٹس کا اندر جو ہے اس کی جورسڈکشن بڑھتی چلی گئی. اب نکاح نامہ کے اندر اگر لکھا ہو کہ جی ان کیس آف ڈیورس وہ فلاں پراپرٹی یا فلاں مکان وہ اس کی انٹائٹل ہوگی خاتون جو ہے, تو پہلے اگر اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ آتا تھا تو فیملی کورٹ اس کو ڈیل نہیں کرتی تھی. وہ کہتے تھے یہ پراپرٹی کا میٹر ہے, یہ آپ سول کورٹ جائیں. فیملی کورٹ تو صرف طلاق کو اور مینٹیننس کو اور بچوں کی کسٹڈی کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہے. پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہے تو آپ سول کورٹ جائیں گے, اور پہلے سول کورٹ ہی جاتے تھے. اب جورسڈکشن اس کی واسٹ ہوئی. اگر آپ اس کا نمبر 10 دیکھیں گے تو اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دی نکاح نامہ. نکاح نامہ کے اندر جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ فیملی کورٹ ول ڈیل اٹ. چاہے وہ کسی گاڑی کی ملکیت کا مسئلہ, چاہے وہ کسی مکان کا ہے, چاہے کوئی اور کلیم ہے. if it is arising out of نکاح نامہ it will be within the domain of family court, not the civil court. ایک چیز. دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ jurisdiction of the family court is exclusive. جو میٹرز فیملی کورٹ کی جورسڈکشن کے ہیں ان کو کوئی اور کورٹ ڈیل نہیں کر سکتی.
آپ اس کا پارٹ 2 دیکھیں گے تو اس کے اندر کچھ اوفینسز بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے 334 ہے، 337A1، 342، 354، 346، 352 ایسا. یہ اوفینسز جو ہیں یہ تو بیسیکلی کرمنل کورٹس کا کام ہے، مجسٹریٹس کا کام ہے، لیکن یہ وہ اوفینسز ہیں وچ ریلیٹس ٹو ڈومیسٹک وائلنس، اور ڈومیسٹک وائلنس از آف شوٹ آف فیملی ڈسپیوٹ، تو اس کو بھی اس کے اندر ہی شامل کر دیا گیا. لہٰذا اے فیملی کورٹ آلسو ایکٹس ایز اے کرمنل کورٹ، رائٹ. اور ان جرائم کے تحت اگر کوئی کیس ہوگا تو وہ بھی فیملی کورٹ ہی ٹرائل کرے گی، رائٹ. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہو کین فائل اے کیس بفور دی فیملی کورٹ. ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ ہو از دی پارٹی. اس کی یہ ڈیفینیشن سیکشن 21D میں دی گئی ہے، which says کہ پارٹی includes any person whose presence as such is considered necessary for a proper decision of the dispute and whom the family court adds as a party for such dispute. نارملی تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ فیملی کورٹ میں میاں بیوی کے جھگڑے جانے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ان کی لٹیگیشن ہے فیملی میٹر سے ریلیٹڈ اس ہو جائے. لیکن یہاں پارٹی کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا مزید براڈ کر دیا گیا. اس میں اٹ شیل انکلوڈ اینی پرسن ہوز پریزنس ایز سچ از کنسیڈرڈ نیسیسری. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک خاتون نے سامان جہیز کا دعویٰ دائر کیا. اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ نے مجھے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا اور وہ سامان جہیز اس کے پاس ہے، تو مجھے سامان دلوایا جائے. تو نارملی تو شی ول فائل اے سوٹ اگینسٹ ہر ہسبینڈ، ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ کہتی کہ وہ ہسبینڈ جو ہے وہ میرا سامان جہیز اپنے ایک دوست کے فلیٹ پہ رکھ کے تو خود چلا گیا دبئی، تو وٹ ول شی ڈو؟ کیا اس کے لیے سارے راستے بند ہو گئے کہ وہ کسی اور کے پاس رکھوا کے سامان اور وہ چلا گیا ہے، ہی از آؤٹ آف دی کنٹری، تو کیا اب وہ ریمیڈی لیس ہو گئی؟ لا تو ایسا نہیں. لا تو کہتا ہے کہ ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی. تو یا ایون اف ہی از ہیئر ان پاکستان تو ایون دین بھی وہ اس نے کہیں اور اپنے کسی ریلیٹیو کے پاس سامان رکھوا دیا ہے اور اس کے قبضے میں ہے. ایک گاڑی تھی، وہ گاڑی اس نے اپنے بھائی کو دے دی، وہ بھائی اس کا چلاتا تھا. سو اس ڈیفینیشن کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اس کے مطابق نہ صرف وہ اپنے ہسبینڈ کو پارٹی بنائے گی بلکہ وہ جس کے قبضے میں سامان ہے اس کو بھی پارٹی بنا سکتی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہی ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا سسر ہے، وہ ضروری نہیں ہے اس کا دیور یا جیٹھ ہے. وہ اینی پرسن، اٹ شیل انکلوڈ اینی پرسن. اینی پرسن مینس جس کو وہ سمجھتی ہے کہ اس کو پارٹی ہونا چاہیے تو اس کو پارٹی بنا سکتی. سو اس نے ایک ونڈو دے دی ہے اس نے اس ڈیفینیشن میں. ورنہ پہلے ہم اس کو کنفائن رکھتے تھے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی اور اسپاؤس کے درمیان کی لٹیگیشن ہے یہ ان دونوں کے درمیان ہوگی. لیکن چونکہ وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں. بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور جو سامان ہے وہ اس کے ان لاز کے پاس پڑا ہو، تو پھر وہ کہتے تھے جی ہم تو پارٹی نہیں، ہم تو اسپاؤس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. لیکن اس ڈیفینیشن کی روح سے چونکہ ان کے خلاف بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے. از اٹ کلیئر؟ پارٹی کسی کو بھی فیملی کورٹ میں آپ کسی کو پارٹی بنا سکتے ہیں. ہاں اس کا کوئی طلب ضرور ہو، یہ نہیں کہ خام خواہ ہم بنا لیں گے. ہاں جی سر کہہ رہا بینک کی پارٹی اور انسٹنس اس کا گولڈ آرنامنٹس بینک میں پڑے لڑکی کی، اس نے بینک میں، ہاں ڈیفینیٹلی اگر اس نے کہیں لاکر میں رکھ دیے ہوئے ہیں اور اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا از ناٹ اویلیبل، اگر تو وہ ہے تو وہ تو ڈائریکٹلی اس کے خلاف کیونکہ آپریٹ اس نے کرنا ہے لاکر کو. بٹ اف اٹ از ناٹ دیئر تو اس کو آپریٹ کرنے کے پھر بینک والوں کو کہنا پڑے گا کہ وہ کورٹ ہی آرڈر کرے گی ان کو، اور اس کے لیے ان کو پارٹی بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اچھا اب ایک اور سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ابھی پچھلے دنوں ڈیولپ ہوئی. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین فائل کرتی ہیں سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج یا مینٹیننس الاؤنس یا ڈاوری آرٹیکلس کہ جی میرا سامان اس کا پڑا ہو. لیکن پاسبلٹیز تو دونوں طرف ہی ہوتی ہیں.
مثلا کئی کیسز بھی ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے چلی, شی ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو ود ہر ہسبینڈ اینی مور, وہ اپنی مرضی سے چلی جاتی ہے, اور وہ چونکہ لیگلی وہ وائف ہے تو شی از انٹائٹل فار مینٹیننس الاؤنس, تو وہ انٹینشنلی کیس فوراً فائل نہیں کرتی کہ میں اپنا جو ہے وہ مینٹیننس الاؤنس بڑھتا رہے آفٹر 1 ایئر میں, کیونکہ وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر لمیٹیشن تو ہے نہیں. یا اس کا سامان پڑا ہوا ہے اس کے گھر ہسبینڈ کے, اب وہ ظاہر ہے اس کا سامان جو پڑا ہوا ہے اس نے کچھ جگہ تو کور کی ہوئی ہے, 1 کمرہ یا 2 کمرے اس نے کور کیے ہوئے, اینڈ شی سیز کہ میں نے واپس نہیں آنا. اب ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ یہ سامان اس نے کسی وقت بھی کلیم کرنا ہے, وہ دعویٰ بھی کر سکتی ہے. اب اس کو کہیں آگ تو لگا نہیں سکتا, کہیں پھینک نہیں سکتا, اس نے سنبھال کے رکھا. اب وہ اس کا کسٹوڈین بن کے اس کی حفاظت ہی کرتا رہے گا اور وہ لینے بھی نہ آئے, تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ہی کین آلسو فائل اے سوٹ. یہاں لاہور میں ایک دعویٰ دائر ہوا, سوٹ فار ریٹرن آف ڈاور. اس نے کہا میں سامان واپس کرنا چاہتا ہوں, یہ لینے نہیں آ رہا. تو فیملی کورٹ نے وہ دعویٰ خارج کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جورسڈکشن میں نہیں, وہ تو خاتون آئے دعویٰ کرے گی تو لے لیں گے, آپ کس کیپیسٹی میں آ گئے. دیٹ سوٹ واز ڈسمسڈ, بٹ وین دیٹ آرڈر واز اسیلڈ بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ, تو ہمارے ایک بہت پیارے جج صاحب تھے جسٹس شان گل صاحب, ان کی یہ ججمنٹ ہے, یہ ضرور پڑھیے گا, اس کا میں نے لنک دیا ہوا, یہ ویری ڈیٹیلڈ ججمنٹ, اور یہ ضرور پڑھنی چاہیے آپ سب کو. اس کے اندر انہوں نے ڈیفائن کیا ساری اس کو لا کو پرسن کا ہے اور ہو کین فائل اے سوٹ. تو اس میں کہیں ضروری یا کہیں کنفائن نہیں کیا کہ صرف فیمیل یا خاتون ہی دعویٰ کر سکتی ہے, میل بھی کر سکتا ہے. تو وہ پھر انہوں نے وہ دعویٰ جو تھا آرڈر نیچے فیملی کورٹ کا وہ سیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ اس کو میرٹ پہ فیصلہ کریں. کلیئر. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ایک کویشچن اکثر آپ کو آئے گا, لوگ آپ سے پوچھیں گے, خاتون دعویٰ کرنا چاہتی ہے, وہ امریکہ میں ہے, تو کیا کرے گی, کیسے کرے گی؟ پاور آف ٹارنی. ایک تو پاور آف ٹارنی ہے جو وکیل کا ہوتا ہے, ایک ہے اسپیشل پاور آف ٹارنی, اپنے کسی کو اٹارنی اپوائنٹ کر سکتی ہے. تو پہلے یہ تھا کہ جی ڈیورس تو خاتون لے رہی ہے, طلاق مانگ رہی ہے, وہ یہاں ہے ہی نہیں, وہ کیسے طلاق, اس کے بھی آپ پہ کوئی اور کیسے طلاق دے سکتا ہے. لیکن پھر اس پہ کافی ججمنٹس آئیں اور انہوں نے اس کو تشریح جو کی وہ یہی کہ تھرو اٹارنی شی کین کلیم اینی رائٹس جو یہاں ہوتے ہوئے وہ کر سکتی تھی, وہی ایز اے اٹارنی بھی کر سکتی ہے. اور دوسرا ضروری نہیں کہ وہ اگر باہر ہے, ملک سے باہر ہے, تبھی وہ اٹارنی دے سکتی ہے, وہ کسی اور وجہ سے بھی دے سکتی ہے. فار ایگزامپل شی از اے پردہ نشین لیڈی اور شی سیز کہ میں نہیں جانا چاہتی کورٹس کے اندر, یہ کچہری میں نہیں جانا چاہتی, میں پبلکلی اتنا میں نہیں جانا چاہتی, تو وہ اپنا اٹارنی اپوائنٹ کر کے شی کین فائل اے سوٹ. ٹھیک ہے. یہ ایک ججمنٹ آپ اس پہ نوٹ کر لیجیے گا, اسی پوائنٹ پہ تھی, کیونکہ اس پہ یہ آبجیکشن آئی تھی کہ جی اٹارنی کے تھرو جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہو سکتا, بٹ دا کورٹ ہیلڈ دیٹ اٹارنی کے ذریعے دعویٰ دائر بھی کیا جا سکتا ہے, ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے. اب میں نے جیسے بتایا وہ جورسڈکشن کا آ گیا, اس سے آگے یہ شیڈول آ گیا, اس سے آگے چلتے ہیں جی ٹیریٹوریل جورسڈکشن. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا دعویٰ کہاں ہونا ہے. نارملی آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ جی خاتون جو ہے وہ کہیں بھی دعویٰ در کر سکتی ہے, شاید آپ لوگوں نے یہ سنا ہو, کیونکہ ادروائز اگر آپ دیکھیں سول, آپ ادروائز کورٹس کی جورسڈکشن دیکھیں تو سول کیسز میں یا ادروائز جورسڈکشن کہاں ہوتی ہے. مثلا آپ کا ڈسپیوٹ لاہور کا ہے تو آپ لاہور میں ہی دعویٰ کرنا ہے نا, کامن سینس بھی یہی ہے, اور ادروائز لا بھی یہی کہے گا. آپ یہ تو نہیں کہ آپ اٹھ کے جا کے حفظ آباد میں کر لیں یا گجرانوالہ میں کر لیں یا فیصل آباد میں کر لیں, جہاں کا ڈسپیوٹ ہوگا وہیں کریں گے. تو سول میں تو یہ ہے کہ جہاں پراپرٹی جس ڈسٹرکٹ کی جورسڈکشن میں پراپرٹی ہے, اگر پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے تو وہاں پہ ہوگا, جہاں پہ کاز آف ایکشن پیدا ہوئی وہاں پہ ہوگا. یہ پرنسپلز ہیں سول سائڈ. تو فیملی میں بھی آلموسٹ یہی ہے, لیکن اب ہم لوگوں نے کچھ میں اندر لا کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی تھی فار کنوینئنٹ کرنے کے لیے خواتین کے لیے کہ جی وہ کہیں بھی دعویٰ کر سکتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ شادی کر کے
خواتین جو ہیں وہ دوسرے گھر جاتی ہیں اور بعض اوقات وہ گھر اس شہر میں نہیں ہوتا. ایک بچی کی یہاں سے شادی ہوئی لاہور سے، وہ فیصل آباد چلی جاتی ہے، وہ گجرانوالہ چلی جاتی ہے، وہ کراچی چلی جاتی ہے، اب وہاں ڈسپیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں. اس کو وہاں پہ لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں، وہاں پہ اکیلی ہے. اب وہ وہاں سے بینگ افریڈ یا اوفینڈیڈ یا کس بھی حالت میں وہ اپنے پیرنٹس کے پاس واپس آتی ہے. نو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار ہر کہ وہ دوبارہ وہاں جا کے کیس دائر کرے، کراچی جائے یا وہاں جائے، کاز آف ایکشن وہاں پیدا ہوئی ہے. جنرل پرنسپل تو یہی ہے، پھر کاز آف ایکشن کہاں پیدا ہوئی تو پھر وہاں جا کے دائر کرے اور پھر ہر ڈیٹ پہ جائے. پہلے یہی ہوتا. تو اس سے لوگ خوفزدہ بھی ہوتے تھے اور بعض اوقات خواتین جو تھی وہ بیچاری دعویٰ دائری اس وجہ سے نہیں کرتی تھی کہ کون دھکے کھانے جائے، ہر تاریخ پہ مجھے اتنا ٹریول کرنا پڑے گا، میرا اتنا ایکسپینسز آئیں گے، مجھے جانا پڑے گا. اس کے لیے پھر لاء میں یہ امینڈمنٹ ہوئی. وہ یہ رول 6 اگر آپ دیکھیں گے، یہ ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولز ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ رول، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس صورت میں کہاں دعویٰ دائر ہونا. جنرل پرنسپل یہ ہے، دا کورٹ وچ شیل ہیو دا جوریسڈکشن ٹو ٹرائی اے سوٹ ول بی دیٹ ود ان دی لوکل لمٹس آف وچ دی کاز آف ایکشن ہوللی اور پارٹی ریزن، جیسے میں نے آپ کو بتایا. دوسرا یہ ہے کہ ویئر دا پارٹیز ریزائڈ اور لاسٹ ریزائڈ ٹوگیدر. اچھا یہ اب تھرڈلی نیچے ایک پرووائزو ہے، یہ بعد میں ایڈ ہوا پرووائزو. یہ پرووائزو یہ کہتا ہے کہ ان اے سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج اور ڈاور the court within the local limits of which the wife ordinarily resides shall also have the jurisdiction. اس پرووائزو کی وجہ سے خاتون کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دی گئی کہ وہ نارملی جہاں رہتی ہے وہاں بھی کر سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ بچی کی شادی ہوئی، یہاں سے وہ اپنے شادی کر کے کراچی چلی گئی، اب وہاں کچھ عرصہ رہی، ایون اس کا آئی ڈی کارڈ پہ ایڈریس بھی چینج ہو کے کراچی کا آ گیا، وہ وہیں رہنے. اس کے بعد 2-4 سال بعد اس کے لیے پرابلم پیدا ہوتی ہے، واپس لاہور آتی ہے، تو اب وہ کیا وہ لاہور دعویٰ کر سکے گی؟ ایز پر دس پرووائزو شی ہیز گاٹ دی جوریسڈکشن کہ وہ لاہور میں بھی فیملی کورٹ آف لاہور ہیز دی جوریسڈکشن کہ وہ اس دعوے کو انٹرٹین کر سکتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز غور کرنے والی ہے، یہاں صرف 2 طرح کے دعووں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے ڈسولوشن آف میرج اور دوسرا ہے ڈاور. باقی بھی تو دعوے ہو سکتے ہیں نا، جیسے مینٹیننس الاؤنس ہیں اور کسٹڈی آف مائنرز ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. میننگ دیر بائی کہ یہ پرووائزو، اس پرووائزو کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں خاتون چاہے وہ دائر کر سکتی ہے، جہاں بھی وہ رہتی ہے، چاہے وہاں پہ اس کا کوئی بھی نہیں. یہ فیسیلٹی اس کو صرف ان کیسز میں حاصل ہے 2 طرح کے، جہاں وہ ڈسولوشن آف میرج کا دعویٰ کر رہی ہے، طلاق مانگ رہی ہے یا حق مہر مانگ رہی ہے، یا ڈسولوشن آف میرج کے ساتھ باقی چیزیں مانگ رہی ہیں، تو پھر وہ کہیں بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر اس کا دعویٰ ان دونوں میں نہیں آتا ہو، اگر وہ سمپل مینٹیننس الاؤنس کلیم کر رہی ہے، تو پھر اس کی چوائس نہیں ہے کہ وہ جہاں مرضی دعویٰ دائر کر رہا ہے. پھر وہ اوپر والی جو 3 کیٹیگریز ہیں ان میں سے کسی ایک میں آئے گا. 2 کیٹیگری، یا تو جہاں پہ کاز آف ایکشن پیدا ہوئی یا جہاں پہ وہ رہتے رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں دوستوں میں پائی جاتی ہے کہ جی خاتون جو ہے وہ کوئی بھی دعویٰ کہیں بھی کر سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بچوں کی کسٹڈی کا اس نے کیس کرنا ہے تو یہ اس کی چوائس پہ نہیں ہو، وہ اوپر جو ہے جہاں پہ کاز آف ایکشن پیدا ہوئی یا جہاں پہ ان کی لاسٹ شی ڈیسائیڈڈ، ان 2 کیٹیگریز میں فال کرے گا. پرووائزو ول ناٹ ہیلپ ہر. ٹھیک ہے. سملرلی سیکشن 7 جو ہے اب اس کے اندر ایک اور چیز آپ کو تو پہلے ہر کلیم جو ہے اس کا سیپریٹ سوٹ ہوتا ہے. یعنی اگر وہ طلاق مانگ رہی ہے تو طلاق کا علیحدہ سے دعویٰ، سامان جہیز کا علیحدہ سے دعویٰ، خرچے کا علیحدہ سے دعویٰ، بچوں کی کسٹڈی کا علیحدہ سے، تو یہ 4-5 کیس بن جاتے تھے. اس سیکشن نے تھوڑی سی اور آسانی یہ پیدا کر دی کہ یہ سارے کلیمز، آل کلیمز ریلیٹنگ ٹو ڈاری، مینٹیننس، ڈاور، پرسنل پراپرٹی بلانگنگ آف وائف، یہ سارے ایک ہی کیس کے اندر، ایک ہی پلینٹ کے اندر کیے جا سکتے ہیں. رائٹ. یعنی اگر خاتون نے صرف ایک کیس فائل کرنا ہے اینڈ شی کین
ڈیمانڈ ایوری تھنگ جو بھی اس کو سمجھ دیا رائٹ ایون انکلوڈنگ دی کسٹڈی آف دی مائنر، سب اس ایک پلینٹ کے اندر آ سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو دس سیکشن. اب آگے ایک اور جو ہے وہ یہ بھی وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوئی چیز کہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ مینٹیننس کا دعویٰ یا دوسرا دعویٰ ڈگری ہو گیا تو جو ہسبینڈ ہے یا ججمنٹ ڈیٹر ہے ان آرڈر ٹو اوائڈ دیٹ وہ پیمنٹ نہیں کرتے. تو پیمنٹ کے لیے موڈ یا طریقہ کار وہی ہے جو سول پروسیجر کوڈ میں دیا گیا ہے. تو سول پروسیجر کوڈ میں یہی ہے کہ اگر آپ ججمنٹ ڈیٹر ہے اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ اٹیچ کی جا سکتی ہے، آکشن کی جا سکتی ہے، وہ سارا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ پتہ ہے کہ میرے خلاف یہ ڈگری ہونا ہی ہونا ہے، بچے ہیں یا بیوی ہے یا اس کو خرچہ تو ملنا ہے، تو ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی کیس وہ اپنی پراپرٹی بیچ دیتے تھے یا بیچ دیتے تھے یا اپنے کسی ریلیٹیو کے نام ٹرانسفر کر دیتے تھے تاکہ کل کو جب ڈگری ہو تو ہم کہیں جی ہم تو کنگلے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے نام ہے نہ آپ کا اس کی پراپرٹی ہے نہ میں کچھ. اس چیز کو روکنے کے لیے یہ سیکشن ایڈ ہوا، سیکشن 21A. یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ دا فیملی کوڈ میں پاس این انٹرم آرڈر ٹو پرزرو اینڈ پروٹیکٹ اینی پراپرٹی ڈسپیوٹ ان سوٹ اینڈ اینی ادر پراپرٹی ٹو سوٹ the preservation of which is considered necessary for satisfaction of the decree if and when passed. ڈگری پاس نہیں ہوئی ابھی، ڈگری پاس ہونے سے پہلے کوڈ جو ہے وہ کسی بھی پراپرٹی کو پرزرو کرنے یا پروٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آگے فردر ایلینیشن، اس کی سیل، اس کو فروخت ہونے سے روکنے کا آرڈر کر سکتی ہے. کیس ابھی دائر ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بچے نے کیس فائل کیا ہے مینٹیننس کا اپنے فادر کے خلاف یا بیوی نے کیا ہسبینڈ کے خلاف، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ جب دعویٰ ڈگری ہوگا تو مینٹیننس ہمیں دینے سے پہلے یہ ملک سے فرار ہو جائے گا، یہ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے چلا جائے گا، اس کو روکیں. اس سیکشن کے تحت کورٹ جو ہے وہ اس کی پراپرٹیز کو اسٹے کر سکتی ہے، انجنکٹیو آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ ڈیورنگ دی ڈیسیژن ٹل دی ڈیسیژن آف دی کیس وہ پراپرٹی نہ بک سکتی ہے، نہ اس کو آگے فردر ٹرانسفر ایلینیٹ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ ڈگری جو کل ہونی ہے وہ ڈیفیٹ نہیں ہوگی، اس کی ایگزیکیوشن پاسبل ہو سکے. اب جی نیکسٹ از دا کورٹ فی. نارملی یو نو ان دا سول کیسز تو کورٹ فیس پرووائڈیڈ ہے، بہرحال یہاں پہ فیملی کورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 15 روپے کی کورٹ فیس لگنی ہوتی ہے اینڈ دیٹس آل. اچھا اب آتے ہیں جی پلینٹ کے اوپر. آئی ول ناٹ ویسٹ ٹائم ہیئر. سمپل وہ یہ ہے کہ پلینٹ کیا ہے، دعوے کو کہتے ہیں، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، یہ پرٹیکولر ہونا چاہیے، وہ تو نارملی سب کو پتہ ہوگا کہ کیا ہے. اس کے اندر آپ نے پلینٹف کا پورا نام اور ایڈریس اور دینا ہے، اسی طرح ڈیفینڈنٹ کا دینا ہے اور ساتھ لسٹ آف وٹنسز وغیرہ دینی ہے. یہ دیکھیے سیکشن 7 یہ پلینٹ کا ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہیں. The plaint shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain a schedule giving the number of witnesses intended to be produced in support of the plaint, the names and address of the witnesses and brief summary of the facts. یعنی پلینٹ کے اندر ہی آپ نے گواہان کے نام بھی دینے ہیں یا علیحدہ سے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. The plaint shall be accompanied by as many duplicate copies thereof including the schedule and the list of documents referred to as there are defendants in the suit. جتنے ڈیفینڈنٹس ہوں گے اتنے ساتھ میں آپ نے اس کی کاپیاں لگانی ہیں تاکہ ان کی تمیل ہو سکے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آ جاتے ہیں ریٹن اسٹیٹمنٹ. دعویٰ دائر ہوا، دعویٰ دائر ہونے کے بعد اس کی ظاہر سمننگ ہے. سمننگ کے بعد جب ڈیفینڈنٹ آتا ہے تو ڈیفینڈنٹ نے کیا کرنا ہے، ہی ول فائل دی ریٹن اسٹیٹمنٹ، اس نے جواب داخل کرنا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے ورڈنگ دیکھیے سیکشن 8 کی کہ دا ڈیفینڈنٹ شیل اپیئر بفور دی کیمبری کورٹ اینڈ فائل ریٹن اسٹیٹمنٹ اے لسٹ آف وٹنسز لسٹ آف ایویڈنس اینڈ ان کیس دا ریٹن اسٹیٹمنٹ از ناٹ فائل آن دیٹ ڈیٹ. اب یہ پہلی ڈیٹ پہ اس کے لیے ضروری ہے فائل کرنا. اینڈ اف ہی فیلز ٹو ڈو سو، اس کے آگے لکھا ہوا ہے دا فیملی کورٹ میں for any sufficient reasons which prevented the defendant from submitting the written statement
allow the defendant to submit the written statement and the documents on the next date which shall not exceed 15 days. یہ کسی لاء میں اس طرح نہیں لکھا ہوا, یہ اسپیسیفکلی یہاں پہ مینشن کر دیا گیا کہ پہلی تاریخ پہ اگر آپ ڈیفینڈنٹ کے وکیل ہیں تو یاد رکھیے کہ پہلی تاریخ پہ آپ کو جواب دوا دے دینا چاہیے, اور اگر اس تاریخ پہ آپ نہیں دے سکتے تو فیملی کورٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 دن کی ڈیٹ دے سکتی ہے. اس سے زیادہ کی ڈیٹ اگر وہ دے گی کورٹ تو دیٹ ول بی این انلیگل آرڈر, جس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ انلیگل ہے. لاء کے اندر اس کلیئر ہے کہ اٹ شیل ناٹ ایکسیڈ 15 days. ایک ڈیٹ کا ہی آپ کو مل سکے گی فار سبمیشن آف ڈیفینڈنٹ. اگر آپ پلینٹف ہیں, اگر آپ مدعیان کی طرف سے ہیں تو آپ اسی کو یوز کرتے ہوئے اس کا رائٹ ختم کروا سکتے ہیں کہ 15 days سے بیانڈ جا کے جواب دوا نہیں دے سکتے. اور اگر آپ ڈیفینڈنٹ ہیں تو پھر آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ آپ نے اسی پیریڈ کے اندر جواب دوا دینا ہے. اگر اس سے باہر چلے گئے تو آپ کا رائٹ کلوز ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہ رولس, if the defendant fails to submit the written statement on or before the date under subsection 1, the defense of the defendant shall stand struck off and the family court shall decide the case under the law. ٹھیک ہے. اب اگر اسی اسپیسیفک پیریڈ کے اندر جواب دوا نہیں دیا گیا تو کورٹ آپ کا ڈیفینڈنٹ کا رائٹ کلوز کر سکتی ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ وٹ کین بی انکلوڈیڈ ان دا ریٹن اسٹیٹمنٹ. میں اس کو مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک جیسے خاتون دعویٰ دائر کرتی ہے, اسی طرح میل کے پاس بھی ایک رائٹ ہے کہ وہ دعویٰ دائر کرے. جیسے خاتون کہتی ہے کہ جی اس نے مجھے زبردستی اپنے گھر سے نکال دیا اور اس نے مجھے بے دخل کیا ہوا ہے, مجھے فورسبلی ہی ہیز ککڈ آؤٹ می فرام دا ہاؤس. دوسری طرف ڈیفینڈنٹ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو اپنی مرضی سے چھوڑ کے چلی گئی, میں تو اس کو آج بھی بسانا چاہتا ہوں گھر. اینڈ اے میل کین آلسو فائل اے سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس, اس کو کہتے ہیں. پہلے جیسے میں نے بتایا یہی ہوتا تھا کہ خاتون طلاق کا دعویٰ دائر کرتی تھی اور مرد ادھر سے وہ یہ بازو دعویٰ, اس کو بازو دعویٰ کہتے ہیں اردو میں, بازو دعویٰ اور ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس. وہ لڑکے کی طرف سے یہ دعویٰ دائر ہو جاتا تھا اور پھر 2 سیپریٹ کیس چلتے تھے, رائٹ, یا پھر بعد میں ان کو اکٹھے کر دیا جاتا تھا, لیکن 2 علیحدہ سے کیس فائل ہوتے تھے. اب اس کے اندر انہوں نے یہ آسانی پیدا کر دی, جیسے خاتون کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک ہی دعوے کے اندر وہ سارے کلیم کر سکتی ہے. اسی طرح یہاں ڈیفینڈنٹ کے لیے یا ہسبینڈ کے لیے یہ آسانی آ گئی کہ وہ جب خاتون کے دعوے کا جواب دے گا تو اس کو علیحدہ سے بازو دعویٰ یا ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے جواب کے اندر ہی اس چیز کو کلیم کر لے گا, رائٹ. بازو دعویٰ کیا ہے؟ بازو دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کو بسانا چاہتا ہوں تو کورٹ اس کو کہے کہ جی یہ میرے ساتھ رہے ایز اے وائف, تو یہ جو ہے اس کے لیے اس کو علیحدہ سے کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے جواب دعوے کے اندر ہی اس کو کلیم کر سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں آگے کہ اگر 2 صورتیں ہیں, ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی سوٹ یا ٹرائل ایبسنٹ ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اور اگر اس کی ایبسنس میں کیس ڈگری ہو جاتا ہے تو دین اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اینڈ واٹ آر دا ریمیڈیز. سب سے پہلے تو یہ کہ if the defendant fails to appear on the date fixed by the family court for admission, then it is proved that the summons remedies تو court can proceed ex parte. اس کی ریمیڈی کیا ہے, where the family court has adjourned the hearing of the suit ex parte and a defendant or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may upon such terms of the family court directs be heard in answer to the suit and if he had appeared on the day fixed for his appearance. Section 5A ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر ایکس پارٹی پروسیڈ ہو گیا ہے تو اس کی ریمیڈی یہی ہے کہ وہ فار سیٹنگ سیٹ ایکس پارٹی فیملی کورٹ کو درخواست دے سکتا ہے اور کورٹ جو ہے وہ اس کو الاؤ کر سکتا ہے. Similarly, if the case has been decided against him ex parte, یہ تو ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہے کہ کیس چل رہا ہے, اس کے خلاف ایکس پارٹی ہو گیا, وہ پروسیڈنگ سیٹ سیٹ کروا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایکس پارٹی ڈگری ہے کہ اگر کیس فیصلہ ہو گیا الٹیمیٹلی اور آپ کو ڈیفینڈنٹ کہتا ہے جی میرے تو نالج میں ہی نہیں آیا, دین ہی کین فائل این اپلیکیشن انڈر سب سیکشن 7 in any case in which a decree is passed ex parte against the defendant
he may apply within 30 days of the service of notice under subsection 7 of the passing of the decree to the family court. اب آگے چلتے ہیں. اب اس کی لمیٹیشن ہے کہ کتنے عرصے کے اندر یہ وہ درخواست دے سکتا ہے. ایکس پارٹی ڈگری اور پروسیڈنگ may for sufficient be set aside by the court on application made within 30 days. اب یہ 30 days سٹارٹ کہاں سے ہونے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. مثلا ایک شخص جو ہے وہ آ کے اس کے خلاف مینٹیننس کا دعویٰ ڈگری ہو گیا اور وہ آ کے 1 سال کے بعد سیٹنگ سائٹ کی درخواست دیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا. اب پتہ نہ چلنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات پلینٹیف خود ہی اس کا ایڈریس ہی غلط دے دیتے ہیں تاکہ اس کی سروس نہ ہو، یا وہ ملک سے باہر ہے اور بتاتے نہیں کہ وہ ملک سے باہر ہے، یا کسی دوسرے شہر میں ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے اس کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈ ہو گیا، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اس کے خلاف ڈگری آ گئی. اب وہ آ کے یہاں لا کہتا ہے کہ ود ان 30 days ہی کین اسیل دیٹ ڈگری، لیکن اس کے نالج میں 4 مہینے بعد آئے گا، یا 6 مہینے بعد آئے گا، یا 1 سال بعد آئے گا. تو یاد رکھیے کہ یہ 30 days کا پیریڈ ول اسٹارٹ ٹو رن فرام دی ڈیٹ آف ہز نالج. وہ ناؤ ہی ہیز ٹو پروو کہ جی میرے نالج میں اب آیا، اور یہاں سے 30 days اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور ود ان 30 days جو ہے وہ میں اس کو اپلائی کروں. اب ہے سم ٹائمز سوٹ جو ہے وہ نان اپیرنس کی وجہ سے خارج ہو جاتا ہے. اس میں نان اپیرنس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ہم ایز اے لائر اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ کلائنٹ تو ہر ڈیٹ پہ نہیں آتا اور آپ بھی نہیں پہنچ پاتے کورٹ، کسی اور جگہ بزی ہیں، آپ کا کلرک بھی نہیں پہنچا اور جج صاحب نے دعویٰ خارج کر دیا عدم پیروی، اس کو عدم پیروی ڈیو ٹو نان اپیرنس. تو اس کی ریمیڈی جو ہے وہ رول 12 کے اندر موجود ہے. ویئر دا پلینٹف میکس ڈیفالٹ ان اپیئرنگ بفور دی کورٹ دا سوٹ میں بی ڈسمسڈ ان ڈیفالٹ اینڈ دا کورٹ میں ریسٹور دا سوٹ ڈسمسڈ ان ڈیفالٹ آن اپلیکیشن میڈ ٹو ود ان 30 days. اگر آپ کی غلطی سے دعویٰ خارج ہو گیا ہے تو 30 days کے اندر اندر درخواست دے کے اس کو ریسٹور کروا دیں. یہ جتنی دفعہ خارج ہوئیں گے جتنی دفعہ آپ خارج کروا لیں. بس دس از دی ڈسکریشن آف دی کورٹ. کورٹ سمجھتی ہے کہ اگر آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے اس کو تو کورٹ ریفیوز بھی کر سکتی ہے نا. تو ضروری تو نہیں کہ آپ نے درخواست دی تو کورٹ نے ایکسیپٹ ہی کرنی ہے. کورٹ تو آپ کی پہلی درخواست بھی ریفیوز کر سکتی ہے کہ آپ انٹینشنلی نہیں پیش ہو رہے، یا آپ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈریگ دی میٹر، اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ جان بوجھ کے خیر حاضر ہو جاتے ہیں. پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے، پھر آگے سیٹسفیکشن کی درخواست دیتے ہیں، پھر درخواست. تو سم ٹائم اس طرح کے ٹیکس یوز ہوتے ہیں اور سمجھدار وکیل کر لیتے ہیں اس طرح. تو پھر ان کو کاؤنٹر بھی آپ نے کرنا ہے. اچھا اب آگے یہ ہے کہ انٹرم مینٹیننس الاؤنس. اب بینگ اے کونسل فار دی مائنرز اور اے فیمیل، جب آپ کیس فائل کریں گے تو سب سے پہلا آپ کی بچوں کی نیڈس کو پوری کرنے کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بھی ان کا خرچہ جو ہے مہینے کا وہ ملنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. فیملی میٹرز کے اندر جہاں پہ اس طرح کلیشز آتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے وہ بچوں کے خرچے کی ہوتی ہے کہ اب ان کا خرچہ کیسے چلے گا. اف دے آر اسکول گوئنگ یا ویسے ادروائز ان کی ڈیلی نیڈس کیسے پوری ہوں گی. نارملی خواتین ورکنگ لیڈیز یا نہیں ہوتی، وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، یا اگر ہیں بھی تو شاید وہ اتنی زیادہ نہیں کہ سب سپریٹ جو ہے وہ گھر افورڈ کرتے ہوئے بچوں کو بھی پال پوس سکیں. اینڈ ایون ادروائز بچوں کی ذمہ داری جو باپ کی ہے تو لہٰذا اس سے مینٹیننس الاؤنس لے لیں. تو یہ پہلے دن جب آپ نے کیس فائل کرنا ہے فرام دی سائڈ آف 5 اور چلڈرن بچوں. اور ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر بچے ہیں تو بچے بھی پلینٹفس میں شامل ہوں گے، یعنی جو سوٹ فائل ہوگا اس میں وہ بچوں کے نام بھی ہوں گے. دے ول بی پلینٹفس. اور اس کے ساتھ ہی آپ کلیم کریں گے انٹرم مینٹیننس الاؤنس. انٹرم اس لیے کہتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ فائنل، وہ ٹینٹیٹیو ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون نے دعویٰ دائر کیا، بچوں نے کیا، اس نے کہا جی میرا ہسبینڈ بڑا ویلدی ریچ آدمی ہے اور ہمارا جو ہے وہ ہمیں 100,000 پر منتھ جو ہے وہ خرچ دیا جائے. اب یہ دونوں صورتیں ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہی ہوگی اور وہ اتنا افورڈ بھی کر سکتا ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو، وہ اتنا افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو، اس کی فائنینشیل پوزیشن اتنی نہ ہو، جو نارملی یہاں ہوتا ہے.
ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے لیٹیگیشن کے اندر، جب آپ آئیں گے دیکھیں گے کہ خواتین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بہت امیر آدمی ہے، یہ ارب پتی ہے، یہ اتنے پیسے بڑے ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے، وہ میکسیمم ڈیمانڈ کرتی ہیں. اور دوسری طرف جو میل ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوگا، اس کا یہ ہوگا جی میرے سے غریب آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اب دونوں کیونکہ وہ ایگزیجریشن کی انتہا پہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے ہم سب سے اس سے زیادہ پیسے دیں. اب اس صورت حال کے اندر کورٹ نے دونوں کو فکس کرنا ہے درمیان میں کہیں. تو جو انٹرم مینٹیننس ہے دیٹ از ٹینٹیٹیو، وہ اندازے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہوتی ہے، اور وہ اس کا اندازہ کورٹ جو ہے وہ پلیڈنگ سے لگا سکتی ہے. کہ پلیڈنگ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان پارٹیز کا فائنانشیل اسٹیٹس کیا ہوگا اور کتنا ہونا چاہیے، اور وہ انٹرم ٹینٹیٹیو اماؤنٹ فکس کر دیتے ہیں کہ جی 10,000 پر چائلڈ، 15,000 پر چائلڈ، 50,000 پر چائلڈ اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانس. بٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ دیٹ دس از ناٹ فائنل، یہ انٹرم ہے. اور یہ انٹرم اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، فائنل ڈیسیژن نہیں ہوتا. فائنل ڈیسیژن کے وقت ایویڈنس کے اندر پارٹیز نے دونوں نے اپنا اپنا موقف ثابت کرنا ہے. پلینٹف نے ثابت کرنا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کا فائنانشیل سٹیٹس یہ ہے اور وہ اتنا کما سکتا ہے اور وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے، یہ اور ہماری یہ نیڈز ہیں. یہ 2-3 چیزیں آپ نے پروو کرنی ہے اگر آپ پلینٹف کون سا ہیں یا آپ پلینٹف ہیں. اور اگر آپ ڈیفینڈنٹ ہیں تو پھر آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ آپ کا فائنانشیل سٹیٹس کیا ہے. مثلا وہ تو مانگ رہی ہیں 1 لاکھ روپے مہینہ، اور میرا تو فائنانشیل سٹیٹس نہیں ہے جہاں میری تو سیلری 200,000 پر منتھ ہے. تو میں ایک بچے کا 1 لاکھ اور 2 بچے اگر ہوں تو 2 لاکھ، تو میں سارے پیسے ان کو دے کے خود کیسے رہوں، زندہ رہوں. سو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے ایویڈنس کے اندر لے کے آنی ہے، اور ایویڈنس کی بیس کے اوپر پھر کورٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا کوانٹم ہونا چاہیے. یو آر آسکنگ سم کوسچن. نہیں فیملی ہول تو نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں مطلب میں آپ کو مثال دوں، آپ کا مطلب کہ فادر جو ہے اس کے بچے، وہ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے اور فیملی کا وہی ذمہ دار ہے. اس کا اگر ایک بھائی اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ تو اس کے بچوں کو پالنے کا ذمہ دار نہیں. فار انسٹنس اگر اس کے ہسبینڈ کے فادر کی ایک پراپرٹی تھی، فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس پراپرٹی سے رینٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بھائیوں کو بھی جا رہا ہے، وہ اس کو بھی آ رہا ہے، پر کلیکٹیولی آ رہا ہے ایک اکاؤنٹ میں. نہیں، بات صرف یہ ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ فادر جو ہے اس کی ارننگ کتنی ہے، اس اکاؤنٹ سے جو پیسے اس کے حصے میں آ رہے ہیں کورٹ نے صرف وہ دیکھنے ہیں، اور آپ بھی صرف انہی میں سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. سیکنڈ کویسچن یہ ہے، کین یو فائل مینٹیننس بیفور ڈیسولوشن آف میرج فار اے چائلڈ؟ ڈیفینیٹلی ڈیسولوشن آف میرج ضروری نہیں آپ کریں. بہت سے کیسز میں خاتون طلاق مانگتی نہیں، وہ یہ کوئی کمپلشن تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے طلاق مانگنی ہے تو پھر آپ نے خرچہ مانگنا ہے. طلاق نہیں لینا چاہتی ہے خاتون، وہ ویسے سیپریٹ رہ رہی ہے، اس کو سپریشن کہتے ہیں، تو وہ نہیں لینا چاہتی نہ لیں. یہ کوئی بھی کیس کسی بھی وقت فائل کیا جا سکتا ہے. ایون مینٹیننس تو رائٹ ہے، اور وہ رائٹ وہ کسی وقت بھی کلیم کر سکتی ہے، چاہے اس نے ڈیورس ڈیمانڈ کی ہے چاہے نہیں. جی نہیں، دیکھیں اس پہ اب کافی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. لا یہ ہوا یہاں پہ ایسے، کیونکہ جب ہم تشریح کرنے پہ آتے ہیں تو بعض اوقات ہم بھی لمٹس کراس کر جاتے ہیں. یہاں ایک دعویٰ دائر ہوا، اس دعوے کے اندر بچے تھے، بچوں نے کہا جی ہمیں وہی آپ کی والی بات تھی 50,000 مہینہ دے دیں. کورٹ نے ڈگری کر دیا. فادر جو تھا ہی وینٹ ابراڈ، وہ باہر چلا گیا. اب ایگزیکیوشن کس کے خلاف ہونی ہے؟ ڈیفینڈنٹ کے خلاف، فادر کے خلاف. فیملی کس کی ہے؟ بچے کس کے ہیں؟ اس کے ہیں. اب وہ بھاگ گیا ہے. تو یہاں ہمارے کسی دوست نے درخواست دے دی اپلیکیشن کی، جی اس کے والد جو ہے اس کی پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کر لیں، یا اس کے والد کو کورٹ بلا کے کہے کہ جی پیمنٹ کرے، یا اس کو اریسٹ کر لیں. تو کورٹ نے یہی کیا. بچوں کا دادا، ڈیفینڈنٹ کا والد، اس کو کورٹ نے ایون ان سم کیسز اریسٹ کروا دیا. اب اریسٹ کر کے وہ جیل چلا گیا. اب یہ کامن سینس ہی کہتی ہے کہ اس کا کیا قصور ہے، ہی از ناٹ رسپانسبل. صرف دادا ہونا تو اس کا گناہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اف اے بوائے کمٹس اے کرائم، تو اس کی سزا اس کے باپ دادا کو تو نہیں دیا جا سکتی.
تو ڈیفالٹر اس کا بیٹا ہے جس کے خلاف ایگزیکیوشن ہے، اینڈ ایف ہی ہیز لیفٹ دا کنٹری، تو اس کے والد کو ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا. میں بتا رہا ہوں، میں تھوڑا سا، تو پھر کورٹس نے اس پہ کہا کہ نہیں، دادا از ناٹ ریسپانسبل. لیکن ایونچولیٹیز ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ نے بات کی، کورٹ نے یہ نہیں صرف یہ نہیں کہا کہ دادے کو ایگزونریٹ کر دیں، انہوں نے کہا کہ ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ واقعی بات آپ کے لیے کہ دادا بہت امیر آدمی ہے اور باپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، تو کل کو وہ یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جائے گا کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں چونکہ کرتا. تو لہٰذا اس کا یہ ہے کہ دادا کو اگر اس دعوے میں پارٹی نہیں بنایا گیا تو پھر اس کے خلاف ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی. یعنی مختصر یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے، پلینٹف یہ سمجھتی ہے، خاتون یا بچے دعویٰ کرنے سے پہلے کہ ان کا دادا اس قابل ہے کہ باپ تو نہیں دے سکے گا لیکن وہ دے سکتا ہے اور وہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے، تو پھر آپ کو اس کو دعوے میں پارٹی بنانا پڑے گا اور اس کو بھی کورٹ بلائے گی اور وہ پھر اپنا ڈیفینس دے گا، اپنا جواب دے گا اور پھر وہ بتائے گا کہ میں ذمہ دار کس طرح نہیں بنتا یا کس طرح میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور بینگ پلینٹف پھر آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ کس طرح ذمہ دار بنتا ہے، کیونکہ نارمل سرکمسٹانسز میں باپ جو ہے یا دادا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن سم کیسز میں ہو بھی سکتا ہے. لہذا اٹ از پلینٹف ہو ہیز ٹو پروو کہ جی امن، تو آپ کو اس کو پارٹی بنانا پڑے گا اور پارٹی بناتے ہوئے آپ کو یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی. پھر ڈگری بھی ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف ایگزیکیوٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. یہ انٹرمنٹل اسلام اس کو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے ہے پری ٹرائل ریکنسیلیشن پروسیڈنگ. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. فیملی کورٹس کے اندر 2 سٹیجز کے اوپر کمپرومائز کی یا صلح کی یا ریکنسیلیشن کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم نے پریکٹیکلی اس کو فارغ کر دیا ہوا ہے، اس کو پراپر اپلائی نہیں کیا جاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں، وین دا ریٹن اسٹیٹمنٹ از فائلڈ دا کورٹ شیل فکس ارلی ڈیٹ فار پری ٹرائل ہیئرنگ آف دی کیس. اب لفظ یہاں پہ شیل استعمال ہو رہا ہے، ذرا غور کیجیے. آن دی ڈیٹ سو فکس دا کورٹ شیل ایگزامن دی پلینٹ دا ریٹن اسٹیٹمنٹ دا پریسائز ایویڈنس ڈاکومنٹس ایٹسٹرا ایٹسٹرا اینڈ دا کورٹ میں ایٹ دی پری ٹرائل اسٹیج ascertain دی precise points of controversy between the parties and etc. And if the compromise is not possible between the parties, the family court frame precise points of controversy and record evidence of the parties. یہ پری ٹرائل ریکنسیلیشن کا کنسیپٹ کیا ہے؟ اب اس کو پری ٹرائل کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں یہاں اس کو پری ٹرائل کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹرائل تو سٹارٹ ہو گیا ہے، جواب دعویٰ بھی آ گیا، مطالعہ بھی آ گیا. ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے ایشوز فریم ہونے سے، اس سے پہلے کہ جتنی پروسیڈنگ ہے وہ پری ٹرائل ہے. یعنی دعویٰ دائر ہونا، ڈیفینڈنٹ سمن ہونا، ڈیفینڈنٹس کا حاضر ہونا، ڈیفینڈنٹ کا ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرنا اور انٹرم مینٹیننس فکس ہونا، یہ ساری پری ٹرائل پروسیڈنگ. اب پلینٹف آ گیا، ڈیفینڈنٹ آ گیا، دونوں کا موقف آ گیا. پلینٹف کا موقف دعوے کی پلینٹ کی صورت میں کورٹ کے سامنے ہے، ڈیفینڈنٹ کا موقف جواب دعوے کی صورت میں کورٹ کے سامنے ہے. اب دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کورٹ نے ایک کام کرنا ہے کہ پہلے دونوں پارٹیز کو بلانا ہے انڈر سیکشن 10 فار پری ٹرائل ریکنسیلیشن، کہ ان کا کسی طرح سے کمپرومائز ہو. اب یہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے یا اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، بلکہ سو مچ ہو کہ ہم وکیل ہی جا کے کہتے ہیں جی بیان لکھ لیں، وہ نہیں صلح کرنا چاہتا یا ڈیفینڈنٹ نہیں صلح کرنا چاہتا، اور اسی طرح ہم کورٹ لکھتے ہیں تو اس کو حل کرتے ہیں. حالانکہ یہ دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ فیملی کیسز کے اندر صرف اتنی سی بات ہی ہوتی ہے کہ ریکنسیلیشن ہو جائے، کوئی اس کے اندر میڈیٹر کے طور پہ کام کرے یا ویسے بٹھا کے آپ پارٹیز کو سن لیں، تو دیر آر چانسز کہ ان کے کمپرومائز ہو جائے اور ان کے گریونسز جو ہیں آؤٹ آف دی کورٹ سیٹل ہو جائے. اٹ ول بی بیٹر. لہذا اس کو ایز اے لائر یو مسٹ ٹرائی کہ اس کو ضرور انووک کریں اس کو اور انسسٹ کریں. اگر آپ کی پارٹی نہیں چاہتی، مطلب اگر آپ کی پارٹی نہیں چاہتی وہ کہ جی ہمیں نہیں صلح کرنی،
تو پھر تو علیحدہ بات ہے. بٹ اف یو آر ڈیفینڈنٹ تو یو کین آسک دی کورٹ کہ جی پلینٹف کو بلائیں ایک دفعہ, ان پرسن بلائیں, ڈیفینڈنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ کرائیں, ان کو بٹھائیں تاکہ کوئی کمپرومائز کی صورت بن سکے. خیر نہیں ہو, اف اٹ از فیلز تو دین کورٹ ول فریم دی ایشوز. تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کنٹروورشل ہیں اور ان کی کس طرح فیٹ ہوگی. اچھا جی, اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے نا کورٹ نے کر دی آسان, وہ کیا ہے کہ ان اے سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج اف دا ریکنسیلیشن فیلز دا فیملی کورٹ شیل امیڈیٹلی پاس اے ڈگری فار ڈسولوشن آف میرج. یہ صرف اور صرف ڈسولوشن آف میرج کا ذکر کیا گیا ہے, باقی کسی دعوے کا ذکر نہیں ہے. یہ کس لیے کیا گیا ہے کہ باقی ساروں کے اوپر تو ایویڈنس ہونی ہے. اب یہ نوٹ کیجئے کہ سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج کے اندر دا کورٹ میں فیل دا کورٹ شیل امیڈیٹلی پاس اے ڈگری فار ڈسولوشن آف میرج. اگر صلح نہیں ہوتی, ریکنسیلیشن فیل ہو جاتی ہے, اسی وقت دعویٰ ڈگری ہو جائے. یعنی اس کو اتنا آسان کر دیا کہ اس کے لیے کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے, اینڈ ان کیس آف ڈسولوشن آف میرج تھرو خلا may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower, up to 25% of her admitted dower to the husband. In a decree for dissolution of marriage, the family court shall direct the husband to pay whole or part of the outstanding deferred dower to the wife. یعنی اب آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اگر پری ٹرائل ریکنسیلیشن فیل ہوتی ہے, باقی کلیمز کی حد تک تو ایشوز فریم ہوں گے, لیکن ڈسولوشن آف میرج کا ایشو فریم نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ اسٹیٹ وے وہیں پہ اس دعویٰ ڈگری ہو جائے. دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد باقیوں کلیمز کی حد تک ایشوز فریم ہوں. اب یہ جو پیچھے تھا یہ لکھا ہوا ہے جی 25% آف اتنے پرسنٹ جو, اچھا خلا کی صورت میں خاتون کو یہ جو ڈاور ہے وہ ریٹرن کرنا ہوتا ہے. پہلے یہاں پہ یہ تھا کہ اتنے پرسنٹ آف دی ڈاور شی ول ریٹرن. اس کو فیڈرل شیئر کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے, جو ہے وہ سارے کا سارا اس کو ریٹرن کرنا ہوگا ڈاور جو. یہ ججمنٹ ہے, اس کا لنک دیا گیا ہے, اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیجیے. یہ سر امپلیمنٹ ہے یہ؟ ہاں جی امپلیمنٹ ہے. ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ میں اگر آن دی گراؤنڈ آف ڈیوٹی پہ لے رہی ہے اور میرج ریزولو ہو رہی ہے, اس پہ بھی ریٹرن کرنا پڑے گا. اس پہ ڈاور وغیرہ ریٹرن کرنا پڑے گا نہیں, میں وہ بتانے جا رہا تھا آپ کو آگے. چلے میں یہی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ڈسولوشن آف میرج اور خلا, ان کو نارملی ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ دو مختلف چیزیں. خلا کیا ہے؟ اسلامک لاء کے اندر یہ کنسیپٹ ہے, خاتون کہتی ہے جی میں نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ, اور اس کے لیے اس کو کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از سفیشینٹ فار ہر ٹو سے کہ جی میں نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ, دیٹس آل. اس صورت میں یہ کنڈیشن ہے کہ دا بینیفٹس وچ شی گین فرام ہر ہسبینڈ شی ول ریٹرن بیک. سمجھ بھی آتی ہے, نیچرل بھی یہی ہے کہ جی کسی امیر آدمی سے شادی کی, اس سے کچھ آپ بینیفٹس لے لیے, پراپرٹی لے لی, کوئی اس طرح کی چیزیں, اور بعد میں کہا جی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہا. تو نیچرل جسٹس بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کی چیزیں تو واپس کر دیں. تو یہی خلا ہے کہ دا بینیفٹس وچ یو گین فرام یور ہسبینڈ یو ہیو ٹو ریٹرن دیٹ. پہلے لیجسلیشن نے اس کی پرسنٹیج رکھی ہوئی تھی, اسی چیز کو فیڈرل شیئر کورٹ نے ایکسپلین کر دیا, انہوں نے کہا نہیں وہ سارے کے سارے واپس کرنے ہوں گے. یہ ہے خلا. ڈسولوشن آف مسلم میرج ایک ایکٹ ہے جو آگے آ کر, اس ایکٹ کے اندر بہت ساری گراؤنڈس ہیں. اب یہ کیوں ہے, اس کی بیک گراؤنڈ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ سب کانٹیننٹ میں بیفور پارٹیشن جب یہاں پہ مختلف قومیتیں, ہندو, عیسائی, مسلمس اور سارے رہتے تھے, تو کورٹس تو انگریز کی بنائی ہوئی عدالتیں تھیں, تو ان کے لاز تو اس کے مطابق ہی تھے. لیکن ہمارے جو فیملی لاز ہیں یا ہمارے رسم و رواج جو ہیں وہ ہمارے مذہب ہر قوم کے مذہب کے اس کے مطابق ہوتے ہیں.
تو طلاق کا طریقہ کار اور اس کی جو آگے امپلیکیشن جو ساری وہ ہر مذہب میں اپنی طرح سے ہیں. سو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت یہ ڈسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ بنا تھا، جس کے اندر کچھ گراؤنڈز دی گئی ہیں جن گراؤنڈز پہ ایک خاتون جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے ڈسولوشن آف میرج. خلا تو ایک بہت بڑی ہے نا، خلا تو ہے آپشن، وہ اس کا مکمل اختیار ہے. خلا تو ایک طرح سے خاتون کا مکمل اختیار ہے، وہ کہتی میں نہیں رہنا بس دیٹس آل. لیکن خلا سے پہلے اس وقت یہ خلا کا کنسیپٹ یہاں پہ ہمارے یہ ہے تو مطلب اسلامک کنسیپٹ، لیکن سب کانٹیننٹ میں یہ نہیں اس طرح استعمال ہوتا تھا. عدالتوں میں ڈسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت ہی دعوے ہوتے تھے، اور اس کے اندر کچھ گراؤنڈز دی ہوئی ہیں کہ یہ گراؤنڈز ہیں، یہ آپ کو ثابت کرنی ہوں گی، اور خاتون کو وہ ثابت کرنی ہوتی تھی. جیسے آپ نے سوال کیا، ویری رائٹ کویشچن. اف شی سیز کہ آئی ایم فیسنگ ڈومیسٹک وائلنس، شی از کروئل واٹ ایور، تو شی ہیڈ ٹو پروو. صرف یہ نہیں اس کو کہہ دینا کافی نہیں تھا، پھر اس پہ ایشوز، پھر اس پہ ایویڈنس، اور پھر اس کو ثابت کرنا پڑتا. اور اگر وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوتی تو دعویٰ خارج بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آج بھی ہو سکتا ہے. آج بھی ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک عورت جو ہے وہ ڈسولوشن میرج کا دعویٰ فیملی کورٹ میں کرتی کا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے؟ تو 99% ول سے کہ نہیں ہو سکتا، بٹ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ہو سکتا. if she is claiming dissolution of marriage on the grounds mentioned in that act, not on the basis of khula. ہاں خلا پہ اگر کلیم کرتی ہے تو پھر کورٹ کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں کہ اس کو ریفیوز کر سکے، کیونکہ خلا اس کا اختیار ہے، وہ اس نے استعمال کر لیا. لیکن اگر وہ خلا سے ہٹ کے کسی اور گراؤنڈس کے اوپر وہ کلیم کرتی ہے کہ جی وہ ایک یو آل آر ینگ، اینڈ یہاں پہ ایک ہمارے چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، یہاں ہمارے ایک دوسرے کی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، دوسری کی فیملی کو ڈیفیم کرنے کے لیے ہم کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں. اس کے اندر ایک گراؤنڈ ہے امپورٹنسی کی بھی، اینڈ ان مینی کیسز جسٹ ٹو اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ڈسگریس کرنے کے لیے، اس کو اسکینڈلس کرنے کے لیے، اس کو فیملی میں، اس کے دوستوں میں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو کرنے کے لیے ایک الزام لگا کے خاتون دعویٰ دائر کر دیتی ہے کہ امپورٹنٹ. تو کیا اس کا کہہ دینے سے وہ چیز ثابت ہوگی؟ نو. دین شی ہیز ٹو پروو. پھر اس پہ ایشو فریم ہوگے، پھر اس پہ ایویڈنس ہوئے گی، اینڈ دین شی ہیز ٹو پروو اٹ کہ ہر کلیم از رائٹ، اینڈ دا ڈیفینڈنٹ ول پروو ادروائز. اور اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر اس کا دعویٰ خارج بھی ہو سکتا ہے اس گراؤنڈ کے اوپر کہ وہ اپنا اس موقع کو ثابت کرنے میں ناکام ہے. لہٰذا یہ چیز آپ میرا خیال کلیئر ہو. اور اگر کھلا کے علاوہ ڈسولوٹ کرتی ہے میرج تو پھر اس کو ڈاور میں ملے گا جو 25. ڈیفینیٹلی ہاں، پھر تو وہ ڈاور اس طرح ہے جس طرح باقی اس کا کلیم ہے. یہ وہ ججمنٹ تھی سپریم کورٹ والی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اب آگے موڈ آف ایویڈنس ہے. اس کو بھی ذرا میں نے آپ کو بتایا کہ فیملی کورٹس کو تھوڑا سا انہوں نے پروسیجر جو ہے اس کو کر دیا، سمپلیفائی کیا اور اس کو ایکسپیڈائٹ کیا، کیونکہ پہلے جیسے سول کورٹس میں تو بہت ٹائم لگ جاتا تھا، اور فیملی کورٹس کے اندر بھی خواتین جو ہیں یا بچے وہ چونکہ ہوتے ہیں ٹائم ٹیکنگ ہوتا تھا ایویڈنس ہونی، اور یہ تو اس کو سمپلیفائی کیا گیا ہے پروسیجر کو بہت زیادہ. اور اس میں ایک یہ بھی کر دیا کہ جیسے عام سول یا کرمنل کیسز کے اندر گواہ کٹہرے میں کھڑا ہو کر اپنا بیان لکھاتا ہے اور اس کا بیان لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جیرا ہوتی ہے، انہوں نے اس پروسیجر کو سمپلیفائی کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کٹہرے میں کھڑے ہو کے بیان لکھوانے کی. آپ اپنا بیان الفی ایفیڈیوٹ جو ہے، آپ کا جو موقف ہے وہ اس کو آپ ایفیڈیوٹ کی شکل میں لکھیں گے اور وہ آپ دعوے کے ساتھ لگا دیں، اور وہی آپ کی ایویڈنس ہے. رائٹ. اس سے ٹائم کی بچت، وہ آپ نے جو کہنا ہے وہی ظاہر ہے وہی آپ کو پہلے پڑھایا جانا ہے، پھر آپ نے وٹنس باکس میں کھڑے ہو کہنا ہے تو وہ لکھ کے دے دیں، اینڈ دیٹ از ان دی شیپ آف ایفیڈیوٹ. وہ آپ کی پلینٹ کے ساتھ لگا ہوگا، دا ادر پارٹی ول کراس ایگزامن دیٹ. اب آگے ہے پوسٹ ٹرائل ریکنسیشن، یعنی دعویٰ دائر ہوا، ڈیفینڈنٹ حاضر ہوا، جواب دعویٰ آ گیا، پری ٹرائل ریکنسیلیشن پروسیڈنگ ہو گئی، پھر ایشوز کے اوپر ایویڈنس ہو گئی. اب ایویڈنس کے بعد کورٹ نے اسٹیٹ میں فیصلہ نہیں کرنا، پھر سیکنڈ سٹیج ہے ریکنسیلیشن. یہ لیجسلیشن نے 2 دفعہ یہ اسٹیجز انٹر کیے ہیں اس کے اندر، ایک دفعہ پری ٹرائل، ایک دفعہ پوسٹ ٹرائل. پری ٹرائل میں نے آپ کو بتایا ایشوز فریم ہونے سے پہلے، اور پوسٹ ٹرائل فائنل ڈیسیژن سے پہلے.
ایویڈنس کمپلیٹ ہوگی دونوں پارٹیز کی. اب پھر کورٹ کہتی ہے کہ اب سوچ لیں, کوئی راستہ نکلتا ہے. یہ وہ پروویژنس آف لا ہیں جو میں نے کہا کہ ہم پریکٹیکلی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہوئی ہیں, نہ ان کو کورٹس اس طرح استعمال کرتی ہیں, نہ پارٹیز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے, یا نہ بینگ لائر ہم یہ کرتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. آپ لوگ سارے ینگ ہیں, فیملی کیسز کو ہمیں اس کو عام کیس کی طرح نہیں لینا چاہیے کہ بس میں نے فیس لے لی ہے, اب میں نے یہ کیس جیتنا ہے, یہ دعویٰ آ گیا نا, یہ دعویٰ میں نے اس کو ڈگری کروا کے دینا ہے, یا میں ڈیفینڈنٹ ہوں تو میں نے خارجی کروا کے دینا ہے. فیملی کیسز میں فیس ضرور لے لیں, لیکن فیس لینے کے بعد کوشش ایز اے لائر اور ایز اے جج آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ یہ کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ان کی ہو جائے, فریقین پارٹیز کی آؤٹ آف دی کورٹ ہو جائے یا ود ان کورٹ ہو جائے, ریکنسیلیشن ہو جائے, آپ لوگوں کی ایفرٹ سے ہو جائے یا کورٹ سے ہو جائے. سب سے بڑی اچیومنٹ فیملی میٹرز میں یہ ہے کہ آپ پارٹیز کو فردر لٹیگیشن سے بچا لیں. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کیونکہ ایک فورم سے اگر آپ جیت گئے یا ہار گئے تو ایک فریق نے اوپر جانا ہے, وہ دوسرا فورم ہے اپیل کا, پھر اس سے اوپر جانا ہے, 3 فورم پہ تو ہر کوئی جاتا ہے نارملی. پھر اس میں جو بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے, جو بچے کسی ایک کی کسٹڈی میں رہیں گے یا باپ کے یا ماں کی, اور دوسرے کی اس سے وہ محروم رہیں گے. پھر پوائزن کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, جیسے ہوتا ہے کہ ویسٹ میں تو شاید اس طرح نہیں لکھا, ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو اگر ماں کی کسٹڈی میں ہے تو وہ باپ کے خلاف پوائزن کرتی ہے, باپ کے ہیں تو وہ ماں کے خلاف پوائزن کرتا ہے. تو اس سے ہم ایک پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں. سبق سکھانے کے لیے نہیں انہوں نے آپ کو پیسے دیے تھے؟ تو آپ کو تو بیوی نے بیسکلی اس لیے کہا تھا کہ ساری عمر اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے, تو میں تو اس کو سبق سکھوانا چاہتی ہوں. تو از دیٹ ناٹ یور فنکشن؟ آپ اس کو کہیں گے جس سیکنڈ کے یہ آپس میں سیٹل کر لیں, انہوں نے کہا تم جا کے اس کے ساتھ رہ لو وغیرہ, میں تو نہیں بیچ میں رہنے کے لیے تیار ہوں, مجھے پیٹتا ہے تو وہاں پہ یا مجھے مینٹلی ٹارچر کرتا ہے. آپ کے خیال میں شاید نہ ہو ٹارچر وغیرہ, تو وہاں پہ کہاں پہ ڈیوٹی ہماری جاتی ہے؟ میں بتاؤں سر, اس میں ہے یہی تو چیز ہے جو آپ نے اس کو نا ریئلائز کرانی ہے. مثال کے طور پہ میں بتاؤں, آپ کبھی کورٹس جاتے ہوں گے, کبھی فیملی کورٹس جہاں بچوں کی ملاقات ہوتی ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں تو جائیے اور ضرور دیکھیے. اور جب بچوں کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھیں, وہ سین دیکھیں, اور جب بچوں کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سین دیکھیں. اور یہ جو آپ نے بات کی بالکل صحیح کہی, بینگ اے کلائنٹ, میرا کلائنٹ مجھے کہے گا جی میں تو آپ کو انگیج اس لیے نہیں کیا گا, مجھے یہ لیکچر دیں, مجھے کیس جیت کے دیں, یا جو احمد بھائی نے کہا کہ جی وہ اس کو خوار کرنا کھجل کر. لیکن تھوڑا سا ہمیں بینگ اے لائر, وہ ٹھیک ہے میں نے کہا جی فیس تو ہماری اولین ترجیح ہے, وہ لے لی, لیکن اس کے بعد اب اس کو دوسرا ایک حل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو ایک رخ دکھا دیتے ہیں, یار یہ ایک رخ دیکھ لیں, اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور مینلی فیملی ڈسپیوٹس کے اندر جو سفرر ہوتا ہے وہ عام طور پہ بچہ ہی ہوتا ہے. اس بچے کی نفسیات کس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کے ذہن پہ کیا اثر ہو رہا ہے, یہ شاید وہ چیزیں ہیں جو شاید ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ مینٹل ہیلتھ اتنی معنی نہیں رکھتی, لیکن وہ اس سے ایک یا نہیں شاید 2 یا 3 جنریشنز آگے جا خراب ہو رہی ہیں اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے. ہم نے بہت سارے ایسے معاملات دیکھے, ایسے واقعات دیکھے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہے نا وہ خوف سے کانپ رہے ہیں, یا وہ بچے نہیں جانا چاہ رہے, زبردستی ان کو فورس کیا جا رہا ہے جانے کے, وہ تو اس پہ ان کے جو ذہنوں پہ جو اثر پڑ رہا ہے, وہ انہوں نے کل کو کس طرح کا انسان بننا ہے اور کیا ہونا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مینٹیننس سر انشور کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بیکاز دیکھیں بچوں کے معاملات کے اندر کسٹڈی تو آپ کی ہو گئی وغیرہ, مگر باپ اگر پیسے وغیرہ نہیں دے رہا تو کیا اس کے باوجود بھی اس کے پاس حق ہوتا ہے وزیٹیشن وغیرہ کا, اور یہ وہ کرنے کے لیے اس کے اوپر کیا کیس لا ہے وغیرہ؟ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود ایسی چیزیں کہ پیسے نہیں دیتا, ویسے تمام باپ کے حقوق لینا چاہتا ہے؟ نہیں, باپ کے وہ صرف وزیٹیشن ہی لینا چاہ رہا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وزیٹیشن کا رائٹ تو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا اور نہ کرنا چاہیے. پیسوں سے نہیں لنک کر سکتے, نہیں لنک کرنا نہیں چاہتا. پھر بھی دیر آر ٹو ایونچولیٹیز. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ نہیں دے رہا جان بوجھ کے, ایک یہ ایونچولیٹی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. جی نہیں ہے نہیں تو پھر ٹھیک ہے. اچھا اب چلیں یہ تو مان گئے نا کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے
تو پھر اس کا ملاقات کا حق تو ہے. اتنا بڑا مہنگا وکیل اس نے کیا ہوا, بچوں کو پیسے دینے کے لیے اس کے پاس ہے نہیں. پچھلے 2 سال سے اس نے پیسے نہیں دیے سارے کے سارے اسکول وغیرہ کے لیے, فیسیں وغیرہ, تو اس کی پہلی پرائیورٹی تو ادھر ہونی چاہیے وغیرہ. میں آئی ایم جسٹ پلئنگ ڈیولز ایڈوکیٹ. دس از ویری امپورٹنٹ, یہی تو اصل ہے, یہی تو اصل ہے. اب دیکھیں میں نے کہا جی 50% تو ہم نے ان کو منوا لیا کہ اگر تو وہ اس کی فائنینشیل پوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ پے کر سکے تو اس کے کیسے لینے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کی ملاقات سے ریفیوز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں کہ غریب آدمی ہے, وہ بیچارہ اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, تو کیا اس کو صرف اس وجہ سے اس کے بچوں سے ملنے نہ دیا جائے گا کہ تم غریب ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. نمبر 1 نہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف. دوسری یہ ہے کہ ہی ہیڈ دا سورسز اور وہ انٹینشنلی پے نہیں کر رہا یا نہیں کرنا چاہتا, اس کو اوائڈ کر رہا ہے, تو کیا اس کو پھر اس کی جو نان پیمنٹ ہے اس کے موڈ سارے قانون کے اندر دیے ہیں. اس کو اریسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے, اس کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے, اس کی پراپرٹی بھی اٹیچ ہو سکتی ہے, اس کی آکشن بھی ہو سکتی ہے. تو وہ سارے موڈ اپنی جگہ استعمال ہوں گے, لیکن ملاقات کا رائٹ پھر بھی اس کا رہے گا. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے پاس ہیں اور وہ نہیں پے کر رہا تو یو ہیو ٹو انفارم دی کورٹ. ہم نے دیکھا ہے ایسے کیسز کے اندر جہاں پہ ماں شاید یہ اتنا نہیں ثابت کر سکی کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے, لیکن لائر نے بڑا وائزلی وہاں پہ کھیلا اور اس نے کورٹ کو کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ FBR سے اس کا ریکارڈ منگوا لیں, اس کے منگوا سکتے ہیں. یس دا کورٹ. دیکھیں فیملی لاز کے اندر کورٹس کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے, کسی طرح کی کوئی گدگد نہیں ہے. فیملی لاز نے کورٹ کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ فار دی سیک آف جسٹس ہی کین پاس اینی آرڈر. اب وہی والی بات کہ آپ پلینٹف کے وکیل ہیں, آپ نے ثابت کرنا تھا کہ اس کا فائنینشیل اسٹیٹس یہ ہے, لیکن آپ نہیں کر سکے. آپ اب چلیں کیسے نہیں کر سکے کہ عام طور پہ ہماری خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاریوں کو کہ اس کے خاوند نے کہاں کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے, اس نے بتایا ہی نہیں, اس نے کہ اس کی فلاں فلاں پراپرٹی ہے, اس نے نہیں بیوی کو بتایا, یا اس کا شناختی کارڈ اس نے کہاں رکھا ہوا ہے, اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں. تو کیا وہ ہیلپ لیس ہو جائیں گے؟ نو. وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کورٹ کو, کورٹ کین وہ کورٹ اس کے ID کارڈ سے, FBR سے, دوسرے اداروں سے, کسی ادارے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو بھی ہے وہ لے ہیں, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ کین واس دی آرڈر. سو اٹ از یور ڈیوٹی ٹو بی ویجیلنٹ. اگر آپ پلینٹف کے کونسل ہیں تو یہ آپ کی طرف کو اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ اس کے سورسز ہیں تو پھر آپ اس کو مجبور کریں کہ وہ پے کریں. اور کورٹس ہر طرح کا اختیار استعمال کر لیتی ہیں فار دی پیمنٹ آف مینٹیننس الاؤنس اور اس طرح کی جو ڈیکریٹل اماؤنٹس. ٹھیک ہے سر. اب یہ پوسٹل ریکنسیشن کی بات ہو گئی. اب آگے تو اپیل ہے, اپیل کے 30 days پرووائڈیڈ ہیں, لمیٹیشن آ گیا. ہاں اپیل کہاں نہیں ہو سکتی, ایک تو یہی آ گیا کہ ڈسولوشن آف میرج کے کیس میں یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خلا کی بیس پہ جو ہے اس میں تو اپیل ظاہر نہیں ہو سکتی اگر اس نے خود لیا. دوسرا ہے ڈسولوشن آف میرج ایکسیپٹ, یہاں ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی ہے, ادھر نکالیے گا اس کے اندر آگے اینڈ پہ دیا ہوگا, یہ جو مسلم ڈسولوشن آف میرج ایکٹ ہے, ڈسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ, شاید اس میں آگے نہیں, ہاں یہ دیکھیے سیکشن 2 ہے ڈسولوشن آف میرج ایکٹ کا, سیکشن 2 ہے اے وومن میریڈ انڈر مسلم لا شیل بی انٹائٹلڈ ٹو obtain a decree for the dissolution of marriage on any of the following grounds: that the husband treats her with cruelty, یہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا, and dispose of her property or prevents her exercising her legal rights over it. بیوی کی پراپرٹی کو اس نے فروخت کر دیا ہے یا کرنا چاہتا ہے اور یا اس کو کروئلٹی سے ٹریٹ کرتا ہے, اس بیس پہ وہ اگر وہ ڈسولوشن ڈیمانڈ کر رہی ہیں, ڈسولوشن آف میرج, تو دین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دین شی ہیز ٹو پروو اٹ. اور اگر یہ دعویٰ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے خلاف یا اس کے حق میں, تو دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی اس کے خلاف اپیل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اپیل کے ڈسولوشن آف میرج کے دعوے کے اندر اپیل کی صرف یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر ان گراؤنڈز کے اوپر دعویٰ خارج یا ڈگری ہوتا ہے تو اس کے اوپر اپیل لائے کرتی ہے, ادروائز اپیل نارملی ان کیسز میں لائے نہیں کرتی. اسی طرح جہاں ڈاور کا دعویٰ ڈگری ہوا ہے, اگر دا اماؤنٹ آف ڈگری از لیس دین 100,000, 1 لاکھ سے کم ہے, تو پھر اپیل لائے نہیں کرتی. 1 لاکھ سے زیادہ ہوگا تو پھر اپیل کی جا سکتی ہے.
مینٹیننس الاؤنس ہے 5000 پر منتھ، یہ پر چائلڈ یا پر پرسن ذہن میں رکھیے. اگر 5000 سے کم خرچ لگایا ہے کورٹ نے تو پھر اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی. 5000 ویسے ہی اتنا کم ہے کہ اس سے زیادہ تو اس پہ خرچہ لگ جانا اس پہ. اچھا اب یہ وہ مسلم میرج ایکٹ ہے. گراؤنڈز آف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہیں یہ گراؤنڈز ہیں ڈسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت خلا کے علاوہ. تو ایک خاتون ان گراؤنڈز پہ بھی کلیم کر سکتی ہے ڈسولوشن آف میرج. لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس ایکٹ کے تحت خاتون کلیم کرتی ہے دین اس پہ ایشوز بھی فریم ہو کے ایویڈنس پہ اس کو پھر یہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی اینڈ دا سوٹ میں آلسو بھی ڈسمس بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ فیملی لاز کو وقت کے ساتھ ساتھ جتنا سمپلیفائی اور اس کو سادہ کیا گیا اور آسان بنایا گیا پروسیجر کو، تو پہلے اس کو سول کورٹس ہی ٹرائی کرتی تھیں اور سی پی سی ہی اپلائی ہوتی تھی، اور سی پی سی کا پروسیجر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اور لینتھی ہے. تو فیملی کورٹ کو سمپلیفائی کرتے ہوئے انہوں نے سی پی سی کی امپلیکیشن روک دی. سی پی سی اپلائی نہیں کرتی، رائٹ. اسی طرح جیسے جو سی پی سی کی پروویژنز آف لا ہیں، اگر آپ کہیں جی کہ وہ پروویژن اس پہ اپلائی کریں، وہ نہیں کرتے. اس کا اپنا پروسیجر ہے، اس کا اپنا پروسیجر سارا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ الٹیمیٹ فیملی کورٹس کو اختیار دے دیے گئے ہیں لامحدود کہ فار دی سیک آف جسٹس وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. دس ججمنٹ از ریلیٹڈ ٹو دس کانسیپٹ کہ کیوں ایکسکلوژن کی گئی ہے قانون شہادت آرڈر کی اور سی پی سی کی فیملی لاز کے اندر. یہ ججمنٹ دیکھ لیجیے گا، اس کے اندر انہوں نے ساری وہی ریزن دی ہے کہ پروسیجر کو سمپلیفائی کرنا از دی آبجیکٹ. آگے کرمنل جورسڈکشن ہے، میں نے آپ کو بتایا جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس طرح کے جو اوفینسز ہیں اف دے آر کمیٹیڈ، تو اس کو بجائے اس کے کہ علیحدہ سے کرمنل پروسیجر کے تحت چلایا جائے اور کرمنل کورٹس کے اندر چلایا جائے، یہ اختیار بھی فیملی کورٹس کو دے دیا گیا ریگارڈنگ دیز اوفینسز جو مینشن کیے گئے ہیں اس کے اندر. یہ پیٹی نیچر کے ہیں 337A1 اور یہ سارا، تو وہ جو ہے وہ کرمنل جورسڈکشن ہے فیملی کورٹ کی. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو اکثر آپ لوگوں کو سے پوچھی جائے گی اور وہ آپ کے نالج میں آتی ہے، وہ ہے سیکنڈ میرج آف اے ہسبینڈ. پولیگیمی جس کو کہتے ہیں، وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے، یہ نمبر 2 پہ لکھا ہوا. اس کے تحت یہ اب ایک اس کو بار کر دیا گیا 65 میں کہ وداؤٹ دی پرائر پرمیشن آف دی آربیٹریشن کونسل شادی نہیں کی کر سکتا دوسری شادی ان دی پریزنس آف ہز فرسٹ وائف. اب ایک چیز سمجھ لیجئے، یہ غلط العام ہے اور یہ ہم بہت سارے لائرز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پہلی بیوی سے شادی کی اجازت لینی ضروری ہے. لا نہیں، ایسا نہیں ہے. بیوی سے شادی کی اجازت نہیں لینی، آربیٹریشن کونسل سے لینی. اگر اس نے نہ کیا تب کہ ویسے کرنا چاہ رہا ہے، اب یہ ارادہ کیا اس نے شادی، لیکن اس نے اجازت بیوی سے نہیں لینی کیونکہ بیوی نے تو دینی نہیں نا. لیجسلیشن کو پتہ ہے کہ بیوی نے تو دینی نہیں. دیر ول بی اے کونسل وچ از آربیٹریشن کونسل اینڈ اس کا پروسیجر ہے، وہ پھر دونوں پارٹیز کو سنیں گے اینڈ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات میں وزن ہے، ویلڈ ہے، تو آربیٹریشن کونسل اس کو پرمیشن دے گی ان رائٹنگ. میں ابھی اس کا آپ کو دکھاتا ہوں جی. میں اس کا یہ تو اس کا آ گیا کمپلینٹ کا آ گیا. 20 منٹس پلیز. اچھا چلیں بس ٹھیک ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو کمپلینٹ ہے، اب یہ اکثر نارملی چلتا ہے نا. اب یہ پڑھ لیجیے گا، یہ فیملی لاز آرڈیننس جو ہیں اس کے اندر اس کے پروسیجر دیا گیا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ آربیٹریشن کونسل. یہ آربیٹریشن کونسل کیا ہوتی ہے؟ یونین کونسل جو ہے نا، ہر علاقے کی یونین کونسل جو بلدیاتی ادارے تھے، اس یونین کونسل کا جو ہیڈ ہوتے تھے ان کو اختیار دیا گیا تھا اور آج بھی وہی ہے. تو وہ جو ہے وہ جیسے رجسٹر لکان نامہ رجسٹر ہوتا ہے، اسی طرح درخواست وہاں دی جاتی ہے. اس کا بھی پروسیجر ہے، وہ پارٹیز کو بلا کے سنتے ہیں. 90 days کا ٹائم ہے، اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ
اور اگر ایک شخص شادی کر لیتا ہے وائلیٹنگ دس پروویژن آف لا وداؤٹ گیٹنگ دی پرمیشن, دا کوشچن از کہ اس کے خلاف اس کی بیوی کے پاس کیا فورم ہے اور وہ کہاں کیس کرے گی. تو کیپ اٹ ان یور مائنڈ, اس کے خلاف یہ شی کین فائل اے کمپلینٹ اینڈ دیٹ کمپلینٹ ول بی فائل بیفور دی فیملی کورٹ. یہ اسی فیملی کورٹ میں اسی لا کے تحت آئے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. سر آپ کے ایکسپیرینس میں آربیٹریشن کاؤنسل کے سامنے ایسے کون سے آرگومنٹس ہیں جو جس میں وائف سکسیسفل ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کو روکنے سے کہ دوسری شادی نہ کرے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ تو آپ کا اسلامک لا کی اگر آپ بڑی ڈبیٹ ہے جس پہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ انصاف کر سکو تو آپ کو اختیار حاصل ہے نا شادی کا, تو پھر یو ہیو ٹو پروو کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں, آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس ہے اتنا, ٹھیک ہے نا. اور دا ریزن کہ دیکھیں ہر کیس کے اپنے فرینڈ, فار ایگزامپل بچے نہیں ہیں اینڈ دا مین وانٹس کہ میری اولاد ہو, میڈیکلی دیر از سم پرابلم ود ہز وائف, اور وہ اس کو ڈیورس بھی نہیں کرنا چاہتا, اولاد بھی چاہتا ہے, تو اس کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے, سیکنڈ میرج. تو اس طرح کے ہر کیس میں ڈفرینٹ کانسیکوینس ایونچولیٹیز ہو سکتی ہیں. یو ہیو ٹو پروو, یو ہیو ٹو کنونس, اور اس پہ پرمیشن ہو سکتی ہے. یہ ہمارے ڈومیسٹک یہاں کا کچھ پریشر تھا, کیونکہ دیکھیں لیجسلیشن جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. ہم بطور مسلمان اس چیز پہ بڑے پکے ہیں, اور کسی چیز پہ ہونا ہو کہ ہمیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت. اچھا 4 شادیوں والے بھی بڑی غلط فہمی ہے, 4 نہیں ہے, آپ 100 شادیاں بھی کر سکتے ہیں بیک وقت 4. اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس پہ بڑے پکے ہیں کہ جی ہم تو 4 بھی کر سکتے ہیں, تم بھی کر سکتے ہیں. تو اس پہ اب یہاں پہ آپ کے جو کسٹمری لاز ہیں اور آپ کی فیملی ویلیوز ہیں اور جو ساری چیزیں, اس پہ پھر بڑی یہ اس پہ کرٹیسزم ہوتی رہی اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس پہ. یہ جو 1965 کے اندر یہ فیملی وہ آئے تھے فیملی لا آرڈیننس, وہ بڑی ڈیبیٹ کے بعد آیا تھا, اور اس کے اندر مختلف جو اسلامک اسکالرز جو ہیں, مختلف اسکول آف تھاٹس جو ہیں, ان سب کی کنسنسس کے بعد پھر یہ اس پہ آیا تھا کہ چونکہ قرآن میں بھی وہ آیت کی روشنی میں یہی ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے, شاید اس لیے سمجھا گیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. ہاں تو اگر کر سکتے ہو تو پھر کر لو. تو اس کے تحت پھر یہ سارا انہوں نے کہا ایک ایسا ایک فورم رکھ لیتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں پہلے ڈسکس ہوں, اور وہاں پہ اگر وہ سمجھا جائے تو پھر اس کو اجازت دی جائے. دیکھیے انٹینشن تو صرف یہی ہوتی ہے, چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہوتا ہے, اور انٹینشن کیا ہونی ہوتی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, ویمن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, یا اس طرح کی کوئی, تو ان کو اعتراض آج بھی ہے اس چیز کے اوپر, ان کو تو ابھی بھی اس چیز پہ اعتراض ہے. میں اگر آپ کے آئے تھے, ایک ایشو یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلا دوسری شادی ہوئی ہے. پارٹ آف دا فنکشن آف دا آربیٹریشن کاؤنسل از آلسو ٹو پروٹیکٹ ہر رائٹ ایز ویل, کہ آپ سیکرٹ رکھ کے ایک اور بیوی وغیرہ آپ نے کراچی کے اندر ایک عدد رکھی ہوئی ہے, ایک عدد آپ نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے, اسلام آباد کے اندر رکھی ہوئی ہے, یہ کر کے تو اجازت لینا, جب اجازت کے پروسیس میں آئے گا تو بیوی کو کم از کم انٹینشن تو پتہ چل جائے گی. a lot of men used to go ahead and اپنی بیگمات کے ساتھ, خاص طور پہ ایئر لائن پائلٹس جو ہوتے تھے ہر شہر کے اندر انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوتے ہیں. that there is a positive aspect to it as well. It is the right of the first wife which is being protected, کہ اس کے ایبسنس کے اندر اس کو بتائے بغیر ایک یہ ہو جائے, وہ بندہ بیچ میں 2 شادیاں کر کے مر جائے, رائٹ, ایک کا نہیں بیچ میں پتہ, آگے پراپرٹی کلیم کرنے کے لیے آگے, تو کوئی نہ کوئی پروسیس تو ہوگا نا اس کی ویلیڈیٹی وغیرہ کرنے کے لیے, یا یہ کر کے. میرے نزدیک تو عورتوں کا بھی حق یہاں پہ بھی پروٹیکٹ ہو رہا ہے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کھل کے کرے. اس نے اگر انصاف کرنا ہے کہ میں چھپا کے ایک بیگ اس کے ساتھ یہاں پہ کر لوں اور چھپا کے یہاں پہ کر لوں, مجھے تو اجازت کی ضرورت نہیں, اٹس این آرگیوبل تھنگ. شادی ہوتی بھی اعلانیہ
not necessarily. نہیں کنسیپٹ یہی ہے, یو آر رائٹ, کنسیپٹ یہی ہے, اعلان کرنا ہی کنسیپٹ ہے, ولیمے کا کنسیپٹ بھی یہی ہے, اور سمپلی اور بیسیکلی دیکھیں وہ ڈفرینس ہی یہی تھا کہ وٹنسز کیوں ضروری ہیں. گواہ ادروائز تو ایک دو میل اور فیمیل مرد عورت مل کے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں, یا وہ جو کلمہ پڑھنا چاہے وہ جو اس کی کلمہ پڑھ لیتے, اینڈ دیٹ واز سفیشینٹ. تو مینڈیٹری رکھے گئے گواہان, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چیز سیکرٹ نہ رہے, یہ پبلکلی اناؤنسڈ ہے ایک طرح کا, کبھی ناؤ دے آر ہسبینڈ اینڈ وائف. یار تمہارا بہت سیکنڈ کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے, بٹ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ پالیسی والے جو ایشوز ہیں. پروسیجرل اگر آپ نے بات کرنی ہے, the law as it is right now, ہاں جی by all means do that unless you intend to challenge the law, وہ بعد میں دیکھ لیجیے گا آپ. ہاں, بہت ضروری. میرج از انٹینٹ, بہت اچھا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان وائلیشن آف دیز پروویژن شخص نے شادی کر لی تو اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے؟ شادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, شادی ویلڈ ہے, نہ وہ وائڈ ہے, اور بالکل ویلڈ ہے, اس کی اسی طرح حیثیت ہے جس طرح پہلے شادی کی تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو وائلیشن آف لا کے اوپر سزا ہو سکتی ہے, رائٹ. اس نے جو وائلیشن کی ہے اس پہ اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے اس قانون کے تحت. باقی یہ ہے کہ اس کی شادی کے اوپر اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ ویلڈ رہے گا. ڈیزولوشن آف کی شادیوں کی ریگولیشن اس کا کیا طریقہ ہے؟ کس چیز کی؟ نان مسلم کو آ جائے ہمارے پاس اپنا کوئی ہندو آ جائے. اچھا ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ میں بتاتا ہوں. اس لا کے تحت فیملی کورٹس ایکٹ ول ڈیل ایوری کائنڈ آف جو ہے نا ریلیجن کی میرج جو ہے پاکستان میں, آپ کا لا آف دی لینڈ یہ ہے کہ اس کو ڈیل فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت ہی کیا جائے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے. کسی بھی ریلیجن. سر کرسچن میرج اینڈ ڈیورس علیحدہ نہیں ہے, وہ علیحدہ ہے, لاگو علیحدہ یہی کرے گا. دا تھنگ از کہ پروسیجر کیا ان سے فالو ہوگا. پروسیجر کیا ہوگا؟ وہ فیملی کورٹس ایکٹ کی, اس کی جورسڈکشن کس کی ہوگی؟ فیملی کورٹ کی. پروسیجر کیا ہوگا؟ فیملی کورٹ ایکٹ کا. ایگزیکیوشن کیسے ہونی ہے؟ جو اس کے اندر دی گئی ہے. لمیٹیشن کیا ہونی ہے؟ جو اس کے اندر دی گئی ہے. وہاں تو صرف فرق یہ ہے کہ گراؤنڈس کیا ہوگی, ان کی گراؤنڈس کیا ہے, ہمارے گراؤنڈ میں اتنا سا فرق, باقی ایوری تھنگ از سیم. سر کوشچن یہ ہے کہ یو سیڈ پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن, پر اس سے پہلے آپ نے کہا کہ if reconciliation fails in pre-trial proceedings, تو a decree may be passed by the family court. ڈسولوشن آف میرج, کھلا کی بس, باقی نہیں. Sir, for instance, if a decree has been passed for dissolution of marriage on the basis of talaq in pre-trial proceedings, ٹھیک ہے, پھر آپ post trial proceedings میں کیسے reconciliation کر سکتے ہیں؟ وہ جو ریکنسیلیشن ہونی نا پوسٹ ٹرائل میں, وہ کھلا کی حد تک نہیں ہونی, وہ فنش ہو گیا, چیپٹر وہاں پہ ختم ہو گیا. اب جو پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن ہونی ہے وہ باقی میٹرز کی حد تک ہو رہی ہیں جو چل رہے ہیں. مثال کے طور پر نان نفقے کا چل رہا ہے, مینٹیننس کا چل رہا ہے, ڈاور کا چل رہا ہے, کسٹڈی آف مائنر کا چل رہا ہے. تو جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی حد تک سیٹلمنٹ ہے نا ایک طرح کے, سیٹل کر لیں جی بچے کس کے پاس رہیں گے, کیسے کیا موڈ ہوگا, کیا ملاقات کیسے کروانی ہے, یہ وہ ساتھ. پریگننٹ عورت ہو سکتی ہے ڈیورس؟ نہیں, ٹل ڈلیوری اگر ہو بھی جائی اینڈ اٹ واز ناٹ ان دا نالج, تو افیکٹو نہیں ہوگی اس کے ڈلیوری تک. Can she file a petition for dissolution of marriage? ہاں Being pregnant. نہیں, شی کین, بٹ میں نے کہا وہ افیکٹو نہیں ہوگی. تھنگ از کہ وین اٹ بیکم افیکٹو. اب ایک اور آپ کو دیکھ بہت ویز. اچھا یعنی یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عورت کے اوپر بھی یہ قد کرنا ہے, تو مرد کی حد تک یہ ہوگی کہ وہ نہیں بیچ میں ڈائیورس دے سکتا ڈیلیوری کے بعد, اور بلکہ میرا خیال میں سکلنگ بیبی کا کوئی ویسے بھی کچھ مہینوں کا ادھر تک بھی مینٹیننس وغیرہ دینی ہوتی ہے, بٹ یہ اٹس دا ادر وے اراؤنڈ کہ عورت بھی نہیں کر سکتی. ڈیورنگ دی pregnancy period she can file a suit, میں نے بتایا, لیکن if the decree is passed that will not become effective. ہم نے ان کو ایک ٹاسک دی تھی سر اسائنمنٹ وغیرہ, اس کے اندر ابھی یہ بنا کے جو اس کے اندر لائے ہوئے ہیں اس میں بھی ایک یہ نقطہ تھا کہ دیٹ وومن از پریگننٹ, سو اس کو ڈائیورس وغیرہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو وین ڈز دیٹ, اگر وہ خود جاتی ہے تو وین ڈز دیٹ بیکم افیکٹو, اور وہ ڈکلیئر لے کے پروناؤنس کر سکتا ہے مرد وغیرہ, لیکن افیکٹو وہ ہوگا اپون آفٹر دا ڈلیوری. میں آپ کو اس کو ایک اور چیز بتا دوں یہاں,
میں سوری آپ کو پہلے ایک اور چیز یہاں بتا دوں. ان آرڈنری کیسز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ سے دعویٰ ڈگری ہو گیا اور طلاق ہو گئی. ایسا نہیں ہے, وہ طلاق نہیں ہوئی. آپ دی لا آف دی لینڈ کے مطابق بھی وہ ڈیورس نہیں ہوئی. لا آف دا لینڈ یہ ہے کہ کورٹ سے ڈگری پاس ہوگی, وہ ڈگری بھیجی جائے گی وہی آربیٹریشن کونسل کو, اور وہ آربیٹریشن کونسل پھر اس کے اوپر پروسیس کرے گی. وہ دونوں پارٹیز کو نوٹس کریں گے, وہ بلائیں گے, اور پھر وہ ریکنسلیشن کی ایفرٹس ہوں گی. اور فار 3 months 90 days کا پیریڈ ہے. ود ان 90 days اگر ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ریکنسلیشن, تو وہ ڈگری ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ وہ ریکنسائل ہو جائے گا میٹر. اور اگر نہیں کامیابی ہوتی تو پھر آفٹر 90 days دیٹ ڈیورس ول بیکم افیکٹو, اینڈ دین دی سرٹیفکیٹ ول بی ایشوڈ بائی دی آربیٹریشن کونسل. خلا میں بھی یہ پروسیس ہے. کھلا میں بھی یہ پروسیس ہے. یہ یاد رکھیے, آپ کو کسی نے وکیل کر لیا, کسی خاتون نے, تو آپ اس کو اینڈ تک پورا پروسیجر بتائیے گا, اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا پروسیجر کمپلیٹ کا ہونا ہے. آپ نے دعویٰ کیا, دعویٰ ڈگری ہو گیا, بس گھر نہیں بیٹھ جانا. پھر اس ڈگری کو, اور نارملی یہاں کورٹس میں لا میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ بھیجے گی, لیکن نہیں بھیجتے. سو آپ پارٹی کو کہیں کہ خود جا کے اس کی ٹیسٹڈ کاپی آربیٹریشن کونسل میں جمع کروائے. آربیٹریشن کونسل کا پھر 90 days کا ٹائم ہے, وہ 90 days سے پہلے ایشو نہیں کر سکتے سرٹیفکیٹ, یہ بھی یاد رکھیں. 90 days گزریں گے, دین دے ول ایشو اے سرٹیفکیٹ. جیسے نادرا سے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں نا, کیونکہ آج کل چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور کسی نے ٹریول کرنا ہے, باہر جانا ہے, اس کو ہر جگہ یہ شی ہیز ٹو شو کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے, ہم ڈیورسی, ڈیورس کہاں ہوئی جی یہ فلاں, اور وہ پھر انٹر لنکڈ ہو جاتا ہے نادرا کے ساتھ. سو وہ سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے. جب تک آپ وہ نہیں لیں گے آپ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا. سر 90 days کمپلیٹ ڈیٹ آف ڈگری سے ہوں گے یا جب ہم جمع کروائیں گے؟ نہیں, ڈیٹ آف ڈگری سے ہوتے ہیں. فار انسٹنس ایک لڑکی ہے, اس نے ایکس پارٹی ڈگری پہ ریزولوشن آف میرج لے لی, اینڈ آفٹر دیٹ شی گاٹ دی سرٹیفکیٹ فرام یونین کاؤنسل. کین ہسبینڈ فائل ا پٹیشن ٹو سیٹ اسائڈ؟ دیکھیں, خلا کو کسی صورت بھی نہیں سیٹ اسائڈ کرایا جا سکتا, اس لیے کہ خلا از اے رائٹ آف اے وومن. تو نہ آپ کا مذہب یہ کہتا ہے, نہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے, نہ موریلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو فورس کریں کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی کے ساتھ زندگی گزارے. فار انسٹنس اف شی وانٹس ٹو گو بیک آفٹر گیٹنگ دی سرٹیفکیٹ فرام یونین کاؤنسل, کین شی ڈو؟ وہ تو پھر نئی سے طرح سے نئی شادی کرنی ہوگی, وہ تو پھر جو آگے ہے نئی شادی کے ان بٹوین بھی کچھ کرنا ہوگا. ریلیجیس اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سنس ایکس پارٹی ڈگری تھی, ہسبینڈ نے خود سے نہیں کہا, سو شی کین گو بیک وداؤٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح آتے ہیں اس وقت. دیکھیں کسی وکیل نے اشتہار بھی لگایا ہوا تھا سول کورٹ کے اندر آفرنگ سروسز, اس طرح کے بھی آپ کو مل جاتے ہیں. اب اس کے اندر ڈفرینٹ بڑی ڈبیٹ ہے کہ وہ کس صورتوں میں ہوتا ہے اور وہ کیا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے. ہم نے بینگ اے لائر دیکھنا ہے کہ واٹ از دی لا آف دی لینڈ. اب وہ چاہے آپ کسی اسکول آف تھاٹس, ریلیجیس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وہ اس کے مطابق وہ غلط ہے یا صحیح ہے, ہم اس ڈبیٹ میں نہیں جا سکتے, کیونکہ لا آف دی لینڈ یہ ہے. ہاں اگر اسٹیٹ اس کو چینج کر دے لا کو, تو پھر ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارا لا آف دی لینڈ کیا ہے. آپ کا لا آف دی لینڈ یہ ہے کہ ایون اف ان کیس آف کھلا اور ادروائز آپ کے ڈیورس اس وقت تک افیکٹو نہیں ہونی جب تک آربیٹریشن کونسل نہیں سرٹیفکیٹ دی. اب یہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے, لیکن چونکہ لا آف دی, اب جیسے نکاح نامے کا کنسیپٹ ہے, ادروائز کہیں تحریری فارم میں تو کہیں نہیں ہے کہ نکاح نامہ ہونا چاہیے اور اس کے اتنے گواہ چاہیے, وہ رجسٹر ہوگا. لیکن چونکہ وہ آپ کا لا آف دی لینڈ ہے, آپ کو فالو کرنا ہے اس کو, تو اس کو اسی طرح رجسٹر ہونا ہے. ایک اس کے برعکس میں آپ کو ایک آپ کی اجازت سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. عورت کی پہلے شادی تھی, اس نے پراپرلی ڈیورس نہیں کیا, ڈیورس کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا, ڈیورس کر کے دوسرے بندے سے شادی کر لی. وہاں پہ انگلینڈ کے اندر بہت زیادہ اس کی پراپرٹی وغیرہ تھی, بچے وغیرہ بھی ہو گئے سارے کے سارے, اور وہاں پہ اکٹھے بیچ میں رہتے بھی رہے سارے کے سارے. نکاح نامے میں لکھا ہوا تھا, ایک ہوتا کلاز کہ پہلے شادی شدہ ہے کہ نہیں, اس نے نو چھپایا. اس ہسبینڈ نے جا کے بعد میں یہ مقدمہ اس کے اوپر کر دیا کہ اس میرج کو جھوٹ کی بیسس کے اوپر تھا, جو میرے بچے ہیں دے آر ناٹ مائی ویلڈ, بیکاز وہ ڈائیورس وغیرہ کرنے کے لیے اس لیے مجھے 50% آف دا پراپرٹیز کو نہیں دینی میں, اگر اف آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ.
اور یہاں پہ پرچے وغیرہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر اٹ کین گیٹ ویری ویری ڈرٹی ایز ویل. اس پہ آپ کو یہ کیس لا بھی البتہ ملے گا کہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ سرٹیفکیٹ اگر نہیں ہوا اور اس نے بیچ میں پروناؤنس وغیرہ کر دی ہوئی ہے پہلے ہسبینڈ نے ڈیورس, اٹ ڈزنٹ مین کہ اگلے والی جو شادی ہے وغیرہ وہ انلیگل ہے, اور جو پہلی والی اس کے اندر اگر کوئی ارریگولیرٹی ہے اس کی وجہ سے دوسری والی شادی وائڈ ہو جاتی ہے. تو آپ کو واٹ یو ول بیسکلی سی از کہ ہیومن ریلیشن شپس ہیں, سرکمسٹانسز کے مطابق کورٹ نیگوشیٹ کرتی رہتی ہے. اٹس ناٹ این ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ سرٹیفکیٹ نہیں لبا تو اس کا مطلب ہے پہلی والی ڈیورس ہی نہیں ہوئی اور دوسری والی مکمل طور پہ, ہاں اس نے اگر نکاح نامے میں جھوٹ بولا ہے اس کے باوجود بھی بیچ میں دوسری شادی, واٹ ہیپنس ٹو دا کڈس, اگر آپ کی دوسری شادی ہو گئی اور وہ بندہ کتنا بیچ میں ہے. دس از ون آف دا گراؤنڈ جس پہ میں نے یہاں سے ایک پرچے کی کواشمنٹ کروائی تھی. نارملی 99% کیسز میں نہیں ہوتی, ہائی کورٹ نے کی تھی. سو یہ رپورٹڈ کیسز بھی ہیں. سو ونس یو اسٹارٹ لوکنگ ان ٹو اٹ یو ول سی کہ کورٹس آر ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ ہیومن ریلیشنز لوگوں کے درمیان ان اے ویری بیلنسڈ انداز کے اندر. تو آپ کو ہر چیز کی ویسے اتھارٹی یہاں پہ مل جائے گی. پلیز کس کی جی I am not aware of it. Conflict of laws. اب آپ کا کوشچن کیا ہے, what is the conflict؟ ایک شیعہ ایک سنی ہے اور ایک اس نے ایک سیٹنگ کے اندر 3 طلاقیں پروناؤنس کر دی ہیں. ایک جگہ پہ ایک سیکٹ میں الاؤڈ ہے, دوسرے سیکٹ میں نہیں ہے. عورت کا سیکٹ پرویل کرے گا کہ مرد کا سیکٹ کرے گا. اب سوال یہ ہوا کہ کیا ڈیورس ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب یہ سوال تو خیر ان کے اپنے اپنے فقہ کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. ہم نے تو دیکھنا ہے ایز اے لائر یا کورٹ میں کیا ہے. تو یہ تو جو آپ کویشچن کر رہے ہیں یہ تو آؤٹ آف دی کورٹ کی بات ہو رہی ساری, رائٹ. اس صورت میں بھی لا آف دی لینڈ کے مطابق وہ ڈیورس جانی ہے آربیٹریشن کی کونسل کے پاس اینڈ دے ول ڈیسائڈ اٹ, کیونکہ انہوں نے مؤثر کا سرٹیفکیٹ افیکٹونیس کا انہوں نے جاری کرنا. سو وہاں پہ یہ اگر کوئی پارٹی اعتراض دیتی ہے کہ جی یہ نہیں اطلاق ہی نہیں ہوئی اور یہ مؤثر کیسے ہو سکتی ہے, تو اس پہ وہ پھر دے ول ڈیسائڈ, اور اس کے اندر بھی ریمیڈی موجود ہے. مثال کے طور پر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور افیکٹونیس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں اینڈ ون پارٹی از ایگریوڈ, وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ غلط ہوا ہے, تو اسی آرڈیننس کے اندر اس کے رولز کے اندر اس کا فورم پرووائڈ کیا گیا ہے ریویژن کا. ڈپٹی کمشنر جو ہے ڈی سی آف دیٹ ڈسٹرکٹ دیٹ ڈیلز ود دی ریویژنل جورسڈکشن آف دیٹ میٹر, اس کے آپ ریویژن فائل کرتے ہیں 90 days کے اندر, پھر وہ ہیئرنگ کرتے ہیں اور پھر وہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. چیلنج یو کین چیلنج, کوئی بھی پارٹی چیلنج کر سکتی ہے اگر کوئی وجہ ہے, جیسے یہ بتا رہے جیسے اس طرح کی کوئی وجہ ہے اور سمجھتے ہیں یہ جاری نہیں ہونا چاہیے تھا یا پرائر ٹو ٹائم جاری ہو گیا ہے یا پروسیجر فالو نہیں ہوا, تو اس طرح کی گراؤنڈ پہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی کافی اس میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس وغیرہ فیملی لا میں ہو رہی ہے, خاص طور پہ اگر آپ رولز میں دیکھیں اور جب آپ انٹرنیشنل جورسڈکشنس کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں نا. ایک وائف ادھر ہے انگلینڈ کے اندر, ہسبینڈ بھاگا پاکستان میں آ کے بیکاز 50-50 ہونی ہوتی ہے, یہاں پہ آ کے کوشش کرتا ہے ڈیورس کرنے کی. وہاں پہ تعمیل کس طریقے سے ہوتی ہے اگر ہے ایمبیسی کے تھرو, اس کے اوپر ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے, آپ چیک کریں. مصطفیٰ رمدے صاحب سامنے سے تھے, ایک طرف سے میں نے آرگیو کیا, جسٹس شاہد بلال صاحب کی یہاں پہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے کہ کیا یونین کاؤنسل کے تھرو ہوگا. یونین کاؤنسل کے تھرو وہاں پہ نہیں ہوگا جہاں پہ عورت پاکستان سے باہر ہے, اٹ ول بی تھرو دا ہائی کمیشن آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری, ہی ول بی ڈیلٹ آؤٹ. اس طریقے سے جو ٹیکنیکل نقطے وغیرہ ہیں, اٹ از اسٹل اے ویری فرٹائل ایریا, اور اس کے اندر اگر آپ ایگزام کریں وغیرہ, اور جیسے جیسے شادیاں اور ڈسٹینسز وغیرہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مختلف جورسڈکشنس کے علیحدہ ہیں, 2 وائفز ہیں انگلینڈ کے اندر ریکگنائز ہوں گی کہ نہیں؟ اٹس انلیگل. پالیگمی ہے, پراپرٹی کے اندر رائٹس وغیرہ یہ ہوں گے, یہاں پہ پھر کانفلکٹ آف لاز کی آ جاتی. پراپرٹی انگلینڈ کے اندر ہے, اس کا کیا ہوگا؟ یا انگلینڈ بیٹھ کے اپنے قانون کے مطابق ایک ول کے اوپر کسی کو دے دیتا ہے, بندوں کو وہاں پہ ایک ڈگری پاس کر دیتا ہے, وہ یہاں پہ پاکستان میں کانفلکٹ آف لاز میں آئے گی, یہاں پہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی؟ پاکستان کا قانون فرق ہے.
So stuff like that, if you go into this more and more detail के अंदर, you'll find a lot of interesting stuff لاسٹلی happening. میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بتا دوں. فیملی کیسز میں ایز اے فیملی لائر جو بڑا کروشل پوائنٹ ہے آپ کے لیے وہ ہے ایویڈنس. کیونکہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ٹرائل کورٹ سے فیملی وہ ٹرائل کورٹ سے ایویڈنس کی بیس پہ ہونا ہے, اور اپ ٹل سپریم کورٹ بار بار صرف وہ ایویڈنس ہی پڑھی جانی ہے. آپ لاکھ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, جی یہ ایسے نہیں ایسے ہے, وہ ویسے ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. ایویڈنس پڑھی جائے گی اور جو ایویڈنس کے اندر آیا اس کے اوپر ہی فیصلہ ہونا ہے. سو وی مسٹ بی ویری کیئرفل. اور سوری میں آپ کی بات کروں, ہم لوگ اس وقت خیال نہیں کرتے ایز اے پلینٹیف. ہم جب ہم پلینٹیف کے طور پہ آپ گواہ بیان کروا رہے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت آپ نے چیف اس طرح نہیں کروانا جس طرح عام کیسز میں ہوتا ہے. آپ نے ایفیڈیوٹ دینا ہے, اور ایفیڈیوٹ کو لکھتے وقت ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری ایویڈنس بھی ہے جو سپریم کورٹ تک پڑھی جانی ہے. اس کے اندر آپ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز مینشن کرنی ہے. کیوں؟ فار ایگزامپل آپ بچوں کا مینٹیننس کلیم کر رہے ہیں, مینٹیننس. سو آپ کو بتانا ہے کہ بچے کی نیڈس کیا ہیں, وہ کس اسکول میں پڑھتا ہے, اس کا وہاں پہ اسکول کے اندر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر بھی اس کو خرچہ دینا پڑتا ہے. وہ فلانٹ کوچنگ سینٹر میں جاتا ہے, وہ بھی اس کے خرچہ ہے. ڈیفینڈنٹ کا فائنانشیل اسٹیٹس کیا ہے, کس ایریا سے کہاں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کیس کے اندر خاتون کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بٹ شی سیڈ کہ میرا ہسبینڈ جو ہے یہ فلاں کلب کا ممبر ہے, تو ہم نے وہ مینشن کر دیا اس کے اندر. اب وہ یا اس کو ڈینائی کرے گا یا ایڈمٹ کرے گا. اگر ڈینائی کرے گا تو وی کین سے ٹو دا کورٹ کہ اس کلب سے اس کی رپورٹ منگوا لیں, اور اگر ایڈمٹ کرے گا تو فائنانشیل اسٹیٹس اس کا کافی حد تک ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہوگا. سو یہ اس طرح کی مائنر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ نے ایفیڈیوٹ لکھتے ہوئے اس کے اندر ضرور مینشن کرنی ہے, کیونکہ وہی آپ کی ایویڈنس ہے اور وہی آخر تک پڑھی جانی ہے. جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ بیوی فار ایگزامپل بہت امیر ہے, ڈائیورس کے بعد بھی بہت, اور اس کا فائنینس ڈیسنٹ ہے, تو اگر وہ بہت امیر ہے اور وہ بچے کو سپورٹ کر سکتی ہے, دیٹ از ریگارڈلیس دا آبلیگیشن ٹو مینٹین از اونلی آف دا فادر, کہ کمپیریٹیولی دیکھا جائے گا دونوں کے اندر. اگر بیوی کے پاس بہت پیسے ہوں پھر بھی لیتی رہے اور اس کی کمر ٹوٹتی رہے. ہاں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کورٹس نے دیکھنی ہیں, جج نے فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنی ہے. بڑا ویلڈ کویشچن ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن شاید ہم دیکھیں لا گرو کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ابھی ہماری عدالتیں ان کا کیومن اتنا ایڈوانس نہیں ہوا, وہ ابھی پرانے اسی پہ کھڑے ہوئے کہ نہیں باپ نہیں دینا, باپ ہی ذمہ دار ہے, باپ ہی ذمہ دار ہے. جبکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آج کل تھوڑا سا ایسے ہے کہ خواتین بھی اتنی ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, اپنا سورس آف انکم بھی ہوتا ہے, ادروائز بھی پیرنٹس سے یا ادروائز چیز ہر سیلف اتنی وہ ہے ویلدی, تو شی کین افورڈ, اور وہ اپنی مرضی سے اپنے بچے کو مہنگے مہنگے اسکولوں میں داخل کراتی. فار ایگزامپل ایک خاتون جو ہے وہ ضد میں کہ اس کے باپ نے تو پیسے دینے, وہ لاہور کے سب سے مہنگے اسکول میں داخل کرا دیتی ہے. دوسری طرف وہ ہے جو افورڈ ہی نہیں کرتا اس کو. اگر وہ اس کے گھر میں ہوتی تو وہ اس کو کس طرح کی ایجوکیشن دلوا رہا ہوتا اور کس طرح کے ماحول میں رکھتا. یہ ہیں جو چیزیں جو کورٹ نے فیصلہ کرنی ہے اور آپ نے فیصلہ کروانی ہے, اور آپ نے اپنی ایفرٹ سے یہ چیزیں ثابت کرنی ہیں, آپ نے یہ چیزیں سامنے لے کے آنی ہیں. اگر خاتون کی طرف سے ہیں تو پھر اپنا موقف کو کیسے ایویڈنس میں آپ نے لے کے آنا ہے, اور اگر آپ ڈیفینڈنٹ ہیں تو پھر آپ نے یہ چیزیں ایویڈنس میں یہ چیزیں لے کے آنی ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے, حالانکہ میرا فائنانشیل اسٹیٹس اس کو پتہ ہے کہ اتنا ہے اور میں اس حد تک افورڈ کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. سر ہسبینڈ بیوی کے نام کے اوپر چیزیں وغیرہ رکھتا ہے, یہ ڈیزولوشن اس کے اندر ایک تو تھوڑا سا اگر یہ گائیڈ کر دیں کہ بے نامی والے قانون کی اس کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے, اور دوسرا آج کل عورتوں کے پاس یہ ایبلٹی آئی ہے ڈومیسٹک وائلنس آرڈر اور ڈومیسٹک کا, وہ جو گھر سے کیا ہسبینڈ کو ایکسکلوڈ کروا سکتے ہیں کہ نہیں, بیکاز اب وہ میری نظر سے بھی ایک ڈیڑھ گزرا ہے کہ انہوں نے شو کاز کرنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیا جائے اگر گھر بیوی کے نام کے اوپر ہے, وہ تمہیں فارغ کرانا چاہتی ہے. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو بالکل صحیح ہے, یہ لیگلی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خاوند مالک ہے گھر کا اور وہ بیوی کو نکال سکتا ہے تو پھر بیوی اپنے گھر سے بھی اس کو نکال سکتی ہے, یہ تو لاجیکل ٹھیک ہے. کچھ یہ وومن امبڈس مین اور اس طرح کی ہیلپ لائنس بھی انہوں نے بنا دی ہیں وائلنس اگینسٹ سول جج کو بھی دے دیے پاورز دے دی ہیں, تو اس میں یہ چیزیں ہیں.
مس یوز آف لا ہمیشہ سے ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, یہاں بھی ہو رہا ہے. یہ لاز بھی بہت مس یوز ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے خواتین نے چیزوں کو ایگزیجریٹ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے صرف یہ تھا کہ عورت مظلوم ہے اور مرد ظالم, اب ویسے کافی حد تک الٹ ہو گیا ہے. تو ان ریئل سینس اگر آپ دیکھیں گے تو مرد کو بھی انہیں بہت مظلوم پایا ہے اور دیکھا ہے, اور وہ بیچارہ بھی اتنا ہی سفر کر رہا ہوتا ہے جتنا خاتون کر رہی ہوتی ہے. تو اٹ از کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. بے نامی کی جورسڈکشن لیکن پھر بھی سول کورٹ کے پاس ہی رہے گی, ان فیملی کورٹ میں نہیں آئے گی. بے نامی کا اگر آپ نے کرنا ہے کہ بیوی ڈائیورس کر رہی ہے, اصل میں یہ ساری کی ساری پراپرٹیز تو میری ہیں, میرے پیسے سے بنی ہیں, انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, ٹیکس کی وجہ سے میں نے اس کے نام پہ رکھی ہوئی ہے, تو وہ پیرالل میں چلے گا, اور یہاں پہ نہیں چلے گا, وہ سول کورٹ میں. وہ سول کورٹ میں چلے گا. For the purpose of dowry articles, what sort of evidence should have to be? فار دی پرپز آف ڈاوری. ڈاوری آتی. ہاں What sort of evidence should have to be? ہاں یہ بڑا اچھا, بڑا امپورٹنٹ, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایویڈنس کی ضرورت اس میں اس طرح ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا فرض ہے دونوں فریقین کا دبا کے جھوٹ بولنا. جو خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ میں سب سے سچی ہوں, میرا خاوند بڑا امیر ہے اور میرے ماں باپ نے تو اخیر جائز دے دیا تھا, یعنی پاؤں میں اگر جوتی بھی نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ جی 25 لاکھ کی تو گاڑی تھی اور وہ فریج بھی تھی اور فلاں بھی تھا, اور جو جس نے ساری زندگی کچھ چیز نہیں بھی دیکھی ہوتی وہ بھی لکھوائی ہوتی ہے سامان چیز کی لسٹ کے اندر, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ لسٹ تو جب دعویٰ دائر ہوتا ہے پھر بنتی ہے, بنی میں مل جاتی ہے, یا ہم خود ہی بناتے ہیں اس وقت. تو اسی طرح دوسری طرف سے یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ میں ریفیوز کر دیتے کہ جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا تھا, دونوں نے جھوٹ بولا. یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی کورٹ کہ وہ ایویڈنس میں سے اسرٹین کرے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور تھوڑا ایک منٹ تھوڑا سا یہاں لائرز بھی ہم اپنی ڈیوٹی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو ثابت کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے کیسوں میں رسیدیں ہی نہیں ہوتی یا پڑی نہیں ہے گھر, تو لائر نے کہا ہی نہیں کہ یار یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی رسیدیں لا دیں, میں ایکسیبٹ کروا لوں, ٹھیک ہے. اور پھر کورٹ جو ہے نا وہ اندازے سے فیصلہ کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے جی زیور تو چلے وہ اس طرح ہوگا اور سامان اس طرح ہوگا. سو یو ہیو ٹو, آپ کو ایز اے لائر فار دی پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری لے کے آنی ہے ریکارڈ کے اوپر. جی ایک کامن پریکٹس ہے کہ فار انسٹنس ایک شادی ہے جس کو 4-5 سال وہ چلتی رہی, اینڈ آفٹر 5 years they could not live together. In that 5 years it is entirely possible کہ وہ رسیدیں جو ہیں وہ گم گئی ہوں, ٹھیک ہے. اور ان ٹرمز آف گولڈ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی جو مدرز ہوتی ہیں ان کے گولڈ وہ آگے دے دیتی ہیں, سو موسٹلی رسیدیں نہیں ہوتی, کچھ گولڈ کی ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. سو اس کو آپ کیسے پروو کریں گے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ انسٹکٹو سینسو یہ فیملی میٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو واقعی کئی چیزیں ایسی جہاں کو ایریاز ایسے ہیں جہاں ثابت کرنا مشکل بہت ہے, اس لیے کہ وہ معاملہ صرف میاں بیوی کے درمیان. یہ آپ کے لیے بات ہے, لیکن وہ عورت وہ بچی وہ جس کے پاس گولڈ ہے اس نے کسی کو بتانا تھوڑی ہے کہ یہ میری ماں نے مجھے, اب اس کے میں آتا اس نے مجھے دے دیا تھا, ٹھیک ہے, اس نے سب کو بتانا ہی نہیں ہے. نمبر 2 کہ وہ اس نے گھر میں کہاں رکھا ہوا ہے, وہ ساتھ لے کے پھر رہی ہے یا اس نے اپنے ہسبینڈ کی کسی الماری یا سیف میں رکھا ہوا ہے, یہ اس کو پتہ ہے یا اس کے خاوند کو پتہ ہے. تیسرا کوئی اس کا گواہ تو ہوگا نہیں. تو یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں اس چیز کو ثابت کرنا پڑے گا یا کورٹ کو باور کروانا پڑے گا, کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ چیز ایسے ہے. اب اس کو کنونس کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسی کوئی ایویڈنس ریکارڈ پہ یا اس کے منہ سے نکلوا دیا جائے, کراس ایگزامینیشن کے دوران ڈیفینڈنٹ سے اس کے منہ سے ایسی بات کہلوا لی جائے جس سے آپ اپنا موقع ثابت کر سکیں, اور اگر نہیں تو پھر آپ کا زور بیان ہے جس سے آپ منوا لیں. Can you present a witness who was at the wedding who saw کہ یہ داری آرٹیکلز یا یہ گولڈ آرنامنٹس کے دیے تھے؟ ڈیفینیٹلی بالکل کیا جاتا ہے, بٹ دس از ناٹ دی کنکریٹ پروف نا. دیے تو تھے, کیا اب بھی اس کے پاس ہیں یا اسی وقت وہ لے گئے تھے یا اس کے پاس رہے, اب یہ ایک علیحدہ سی چیپٹر ہے. دیوان آج کل ایک بڑا کیس دیکھنے کو آ رہا ہے, ہمارے اکثر دوست باہر چلے جاتے ہیں شادی کر کے, پھر باہر کے جورسڈکشن میں وہ ڈیورس لے لیتے ہیں, پھر وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرا دی ہوتی ہے. اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کیونکہ آگے آپ نے ہمیں بتایا کہ CPC تو اپلائی نہیں ہوتا, تو رول 44 اور 13 تو نہیں ہوتا ہے, تو پھر اس کو پاکستان میں کیسے ریکگنائز؟ وہی دیکھیں وہ تھرو ایمبیسی آربیٹریشن کونسل کے پاس جائے گی. پاکستان کا ایک موٹا سا قانون آپ ذہن میں رکھ لیں, طلاق, نکاح نامہ, شادی کا ثبوت کیا ہے پاکستان میں؟ نکاح نامہ, ٹھیک ہے نا.
یہ لا آف دی لینڈ ہے. ادروائز تو نکاح پڑھا جائے تو نکاح ہو گیا, نکاح نامہ ضرورت نہیں ہے, لیکن لا آف دی لینڈ ہے نا, اس لیے ضروری ہے. تو اب آپ اس طرح بتاتا ہوں کہ نکاح کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے, نکاح نامہ, اور نکاح نامے کو کیا کرنا ہے, آپ نے نادرہ میں رجسٹر کروانا ہے اس وقت. اب آپ کو نادرہ سرٹیفکیٹ وہ دیتا ہے کمپیوٹرائزڈ, وہ آپ کا نکاح رجسٹر ہوتا ہے, اس کے اندر نراج ہوتا ہے. اسی طرح وہ ڈگری, وہ فیصلہ یا وہ ڈیسیژن وہ تھرو امبیسی آف دیٹ کنٹری دیٹ ول بی سینڈ ٹو دی آربیٹریشن کونسل کنسرنڈ, اور کنسرنڈ آربیٹریشن کونسل اس پہ اسی طرح آگے پروسیڈ کرے گی, وہی پروسیجر فالو کرے گی, اینڈ آفٹر 90 days وہ پھر سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. بی بی جو آتی ہے اس سے آپ پہلا پوچھتے ہیں کہ یار تو تمہیں طلاق کا حق تفویض ہوا ہے کہ نہیں, کہتی ہے مجھے نکاح نامہ پتہ ہی نہیں, میں نہ میرے پاس ہے وغیرہ. تو نکاح نامہ حاصل کرنے کے لیے کیا پھر آپ نادرہ سے پہلے پتہ کروائیں اور پھر یونین کاؤنسل آئیڈینٹیفائی کروائیں اور یونین کاؤنسل سے جا کے کریں, اس دا پروسیس؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ متعلقہ یونین کونسل چلے جائیں, اس کے 4 پرت ہوتے ہیں, تو وہ ایک پرت تو آپ کے پاس ہوتا ہے, ایک ریکارڈ میں ہوتا ہے پرماننٹ, تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ رجسٹر کروایا انہوں نے. ہاں اب اس میں بھی ویلیڈیٹی اگر تو اس نادرہ کے ریکارڈ سے مل جائے آئی ڈی کارڈ نمبر سے تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہاں بھی رجسٹر نہیں ہے تو پھر اس کی صورت میں بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کیس فائل کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ڈیفینڈنٹ اس کو ڈینائی کرتا ہے یا مانتا ہے. اگر ڈینائی کرتا ہے تو پھر ویسے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر وہ مانتا ہے کہ ہاں نکاح ہوا تھا جواب دعوے میں, تو پھر وہ جو ہے نا کورٹ اس کو کہہ سکتی ہے کہ نکاح نامہ لیں. میڈم پرسیکلا لاسٹ کویشچن پلیز, نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے پھر تو کھلا وہ سمپل کہہ دے گی کہ میں. میڈم پرسیکلا سر ان ا کیس ویئر فادر ریزروز دی رائٹ آف کسٹڈی, تو جب وہ ایٹ دی ایج آف 7 پہنچتا ہے تو اس صورت میں ڈوز جو ہوتی ہیں وہ ویلفیئر آف چائلڈ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یا اس رائٹ کو جو ریزرو کرتے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ, بہت اچھا کیا آپ نے. یہ ایریا رہ بچے کا اوپینین بھی, یہ ایریا رہ گیا تھا. یہ بھی ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک غلط العام یہ مشہور ہے کہ پہلی بیوی سے شادی کی اجازت لینی ہے. اسی طرح کچھ غلط العام یہ لاء میں ویسے ایسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک یوں, لیکن وہ ایسا نہیں ہے. ہم اس کو اگر غور کریں کہ دیر از نو ایج, وہ ایج نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اس ایج کے بعد سیکنڈ پارٹی کین اپلائی فار چینج آف کسٹڈی. وہ اس طرح ہے, مثلا ماں نے دوسری شادی کر لی تو باپ جو ہے ہی کین ایجیٹیٹ دی میٹر اینڈ ہی کین اپلائی فار چینج آف دی کسٹڈی آف دی مائنر آن دی گراؤنڈ کہ دا مدر ہیز آگے فیمیل مائنر ڈزنٹ میٹر, سیکنڈ شادی ان فرسٹ سن اگر بیٹا, میں اسی طرح مان لوں ساری چیزیں اس کے اندر. اب یہ ہے کہ یہ ایک گراؤنڈ ضرور ہو سکتی ہے اس کی اپلائی کرنے کی, بٹ اس میں سو کسٹڈی آف مائنرس کے اندر ایک چیز موٹا سا پرنسپل ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا کوئی قانون نہیں ہے اور اس کا کوئی قانون نہیں بن سکتا اور نہ بننا چاہیے, کیونکہ قانون چیزوں کو پابند کر دیتا ہے. اور یہاں ہر گھر کی کہانی علیحدہ ہوتی ہے, ہر انسان کی کہانی علیحدہ ہوتی ہے, ہر بچے کی کہانی علیحدہ ہوتی ہے. سو اس کا ایک گولڈن پرنسپل جو کورٹس نے سیٹ کر دیا وہ ہے ویلفیئر آف دی مائنر, کہ ویلفیئر آف دی مائنر ویئر لائز irrespective of the age, irrespective of the gender, irrespective of the relation. بہت سے کیسز ہم نے دیکھا کہ ماں بھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے, بچہ تیسرے کو دے دیے گا, نانے کو, نانی کو, دادے کو, دادی کو, پھوپھا کو, کسی کو دے دیا کورٹ نے. ماں اور باپ دونوں کی موجودگی کے باوجود بیکاز سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ نظر آ رہا تھا کہ ویلفیئر آف دی مائنر از ناٹ ود دی مدر, از ناٹ ود دی فادر. نانی کے ساتھ زیادہ بچہ اٹیچ ہو چکا ہے, یا جس کے پاس رہ رہا ہے اس کے ساتھ وہ زیادہ اٹیچ ہو چکا ہے. اس کو ڈسلوکیٹ کرنا وہاں سے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. بچے کا اوپینین میٹر کرتا ہے بہت زیادہ کرنا چاہیے. بینگ اے لائر یو شوڈ اسٹریس اپون اٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں, بچے کا اوپینین تو ہلا کے رکھ دیتا ہے, بڑا ہوتا ہے. ایز اے جج میں نے ایک بچی کو میں نہیں بھول سکتا ساری زندگی, وہ بچی چیخ رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا, اپنی ماں کے ساتھ نہیں جانا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ کیوں نہیں ماں کے ساتھ جانا تھی. شی واز افریڈ آف ہر مدر. اس کا ایک طرف باپ کھڑا تھا اس کا, تو میں نے اس کا بیٹا اوپر آ جاؤ. اس نے اوپر آ کر مجھے پتہ کیا کہا, اس نے کہا جیسا آپ کی بھی بیٹی ہوگی. تو میں تو آج تک وہ بات نہیں بھول سکا, مجھے بڑا شاکنگ تھا میرے لیے. تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے نہیں جانا ماں کے ساتھ, میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور کہ اس میں میں نے کہا کہ اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہو ہی نہیں سکتا. اب لاء یہ اگر ہم لاء پہ دیکھیں گے تو جینڈر دیکھتے ہوئے ماں بیٹی ہے, فیمیل ہے,
اس کو ماں کے پاس ہونا چاہیے, اس کی ایج دیکھیں تو اس کو ماں کے پاس ہونا چاہیے. لیکن وہی والی بات کہ وہ بچی آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہوئی ہوگی, اس نے کیا دیکھا ہوگا, شی از افریڈ آف ہر مدر. اب اس کو میں زبردستی بھیج دوں اس کے ساتھ تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, یا تو وہ بھاگ جائے گی یا وہ بیمار ہو جائے گی, مینٹلی اپسیٹ ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں ویلفیئر آف دی مائنڈ, جو مجھے دیکھنی ہے ایز اے جج, آپ کو دیکھنی ہے ایز اے لائر, آپ نے دیکھنی ہے. اس میں پیرنٹس کا انفلوئنس بھی تو ہو سکتا ہے نا. ڈیفینیٹلی بہت ہوتا ہے. بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, بچوں کو سمجھا کے لایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح بہیو کرنا ہے کورٹ میں, اس کے سامنے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ انفارچونیٹ. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر کیس کے اندر تو یہ بچے کی اوپینین کی ضرورت نہیں ہوتی, سم کیسز میں ہوتی ہے, اور جہاں ہوتی ہے وہاں بھی پھر آپ نے ایسے دیکھیں بات یہ کہ آپ نے بھی تو اندازہ ہی لگانا ہے نا. آپ بچے کی اوپینین پوچھتے ہیں, بعض اوقات بچے کی اوپینین کے اگینسٹ بھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بچے نے کہا وہ فیصلہ ہوگا, کیونکہ بچہ تو آگ بھی مانگتا ہے نا پکڑنے کے لیے. تو اٹ از یہ فیملی, یہ جو جورسڈکشن آف اے فیملی کورٹ, اس کو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پیرنٹل جورسڈکشن. سو ایز اے گارڈین کورٹ اور ایز اے فیملی کورٹ ان کو ایکٹ کرنا ہے ایز اے پیرنٹ. پیرنٹل جورسڈکشن ہے, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کا فائدہ کہاں ہے اور بچے کا نقصان کہاں ہوگا, اس کو اوائڈ کرنا. تو اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. بہت یہاں پہ سم ٹائمز کریکٹر اسیسینیشنز بھی ہوتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. ایک بہت خوبصورت کیس تھا ویئر اٹ واز دا پورا فوکس جو تھا وہ ڈیفینڈنٹ سائڈ سے باپ کا, وہ ماں کو بد کردار ثابت کرنے پہ رہا, اینڈ دے سکسیڈیڈ ٹو پروو دیٹ شی از اے پروسٹیٹیوٹ, دا مدر از اے پروسٹیٹیوٹ. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے بچے یہ مجھے دے دی جائیں, یہ تو اس کے پاس رہیں گے. تو بٹ الٹیمیٹلی وہ ڈیسیژن جو ہے وہ ہائی کورٹ کا, ان کا کسی اس کا بد کردار ہونا ایک علیحدہ چیز ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس سے اس کی ممتا تو نہیں چھینی جا سکتی. نہ وہ جو ایز اے مدر اس کی لو اینڈ افیکشن ہے اپنے بچوں کی طرف, اس پہ کوئی فرق پڑے گا. تو لہٰذا اس طرح کی گراؤنڈز, اب یہ دونوں طرف کام کر سکتی ہے. اس کو اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں اس سے بچے کا فیوچر ختم ہو سکتا ہے, ضائع ہو سکتا ہے, وہ کسی بری سوسائٹی میں چلی جائے گی, بری صحبت میں پڑ جائے گی, اور اس طرح ہو جائے گا. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کی جو بھی چیز ہے تو وہ ماں ہی, اور بچے کی نیڈ کیا ہے, اس کو اگر پیار یا افیکشن یا لو چاہیے تو وہ ماں سے تو اس کو ملے گا ہی ملے گا, چاہے وہ جو مرضی کر رہی ہو, اس کو اپنا کردار جیسا بھی ہو. سو یہ بوتھ ویز, اور یو ہیو ٹو اپنے آپ نے دیکھنا ہے اس کے مطابق کہ آپ نے کیا چیزیں ثابت کرنی ہیں اور ریکارڈ پہ لکھنی ہیں. بیکاز دیکھیے آئی مین یہ بھی انفارچونیٹ چیز ہے کہ اگر آپ باپ کی طرف سے وہ کہتا ہے مجھے بچہ چاہیے, تو دین یو ہیو ٹو پروو کہ شی از انفٹ مدر, ادروائز آپ کو تو نہیں, ادروائز ویلفیئر لائز ود دا مدر. دوسری سائڈ سے کئی دفعہ آتے ہیں لوگ وغیرہ ہمارے پاس, فار ایگزامپل اگر آپ ماں کی طرف سے ہو رہے ہیں, اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, ہاؤ ڈیری جھوٹ بول رہا ہے یہ کر کے, اور آگ لگا کے وہ کہتے ہیں ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو, بچے کو وہ 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. ناؤ اس میں وکیل کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی آپ کی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی آئے گی. یو ول سے یو وونٹ گیٹ دا کڈ اگر آپ انفٹ اس کو نہیں ثابت کرتے کہ ویلفیئر میرے پاس لائی کرتا ہے. تو وہ چیزیں جو آپ لکھتے ہیں, اب جھوٹ ہے سچ ہے, کس طریقے سے یہ بند نہ کیجیے. ایک سیکنڈ, سوری آئی سوری, ایک سیکنڈ, آئی سوری, ایک سیکنڈ جی. اچھا دیکھیں یہی تو بات ہے نا جی. ایک ہمارے یہاں پہ کورٹس نے, دیکھیں میں کہتا ہوں یہ فیملی اور کسٹڈی اور یہ چیزیں ایسی ہیں, یہ ایک عجیب دنیا ہے, اور اس کے اندر کچھ بھی فنڈامنٹل, کچھ بھی حرف آخر نہیں. آپ ہر روز ایک نئی چیز ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں آپ بعض اوقات ان کی بھی وائلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو خدا کے بنائے ہوئے چیزیں نارمل پریکٹس میں چل رہی ہوتی ہیں, ان سے بھی اگینسٹ آپ چیزیں ہوتی بھی دیکھ لیتے ہیں. مثلا ایک قانون قدرت ہے نا کہ ماں کو بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے, ایک قانون قدرت ہے, پیرنٹس کو ہوتا ہے بچوں سے. آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بچوں نے, ماں باپ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا, ریپ کیا, ابیوز, کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ نیچر کے اگینسٹ چیزیں ہیں, لیکن ریالٹی میں کہیں پائی بھی جاتی ہیں.
تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے جو ہے یہ اس کے اندر فیملی لا اور اسپیشلی جو کسٹڈی کے میٹرز ہیں اس کے اندر. I would never want to because frankly یہ ہے اس نہ میں اس میں فیملی کے مقدمے میں نہیں لیتا بیکاز کسی زمانے میں کیے تھے, نیند نہیں آتی یار, سارے کے سارے بچہ ادھر سے ادھر چلا گیا ڈیوسٹیشن وغیرہ کرنے کے لیے, آپ کو ابتدا کے اندر آپ کے پاس ہوگا. اٹس اے ویری رسپانسبلٹی. اور میں جج صاحب کے اوپر خاص طور پہ سہیل بھائی کے لیے میں داد دیتا ہوں یا پتہ نہیں, آئی ووڈ نیور ایون وانٹ ٹو بی اے جج ان اے تھنگ لائک دیٹ. دونوں اگر صحیح ہیں, دونوں پیار کرتے ہیں, دونوں دبا کے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ میرے پاس بٹ ضد یہ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا, ہم نے بچوں کو بلا کے پوچھا کہ بیٹا آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, تو وہ کہتا ہے دونوں کے ساتھ. میں دونوں کے پاس جانا دین یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ اب کیا کریں. اور جو چیخیں کورٹ کے اندر ہوتی ہیں آپ ہل کے رہ جاتے ہیں وغیرہ. اب یہاں پہ بیچ میں ہائی کورٹ کے اندر جو چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں بچوں کی, وہ کھینچ کے آپ وہ لے کے جا رہے ہوتے, جج نے تو آرڈر کر دیا, اٹ از بیونڈ, آپ ہل کے رہ جاتے ہو. اور ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہے. میرا اپنا کلائنٹ تھا, باپ تھا کہ ایم اے وہ ماں کے اگینسٹ کر رہا ہے, ایم اے ماں کے اگینسٹ کر رہا ہے. میں 2 سال تک وہ خود باہر ہوتا تھا, اس کا باپ یہاں سے آ کے نا دادا جو ہے وہ میرے ساتھ پکڑ کے مقدمہ کرتا تھا. آئی واز ناٹ ویری کہ یار یہ کیا ہے, از ناٹ سیریس. And my impression of my own client was کہ he was non-serious about it. But court کے اندر وہ جس طریقے سے اس بچے سے لپٹ کے وہ بیچ میں ملا ہے, میری تو بچ گیا ہاتھ میں آگے کہ I had this impression of them کہ وہ ہے, اور بچے جس طریقے سے روئے ہیں اور بچہ جس طریقے سے اسے لپٹ کے ملا ہے. تو ایسی چیز کے اندر یہ مینج وغیرہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ابتدا کے اندر شروع میں یہ سارے کے سارے کیسز وغیرہ ملیں گے اور آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں, بٹ آلسو فیل دا سینس آف رسپانسبلٹی اس میں, بیکاز اٹ از ناٹ اے جوک. آپ اپنے کلائنٹ کے لیے پوری چیز وغیرہ یہ سارا کریں گے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچے کے اوپر طلاق شلاق ہوتی ہے, ہوئے کھلا شلا ہوتا ہے, ہوئے مینٹیننس وغیرہ ہوتی ہے, ہوئے وغیرہ, بٹ کسٹڈی از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو بی ویری ویری رسپانسبل اباؤٹ. اور بچے کا ویلفیئر کہاں پہ, ضد کے اندر اپنے کلائنٹ کو جتوا کے اب وہاں پہ کیا ہے, میں تو معذرت کر لیتا ہوں, آئی ڈونٹ گیٹ ان ٹو دیز پرٹیکولر کیسز. اور ایک کسی کی ضد فیملی کے اندر تھے, ضد کے اوپر میں نے مقدمہ پڑھا اور وہ میں نے کیا, لیکن میں جیت بھی کیا. اگلے دن وہ ہیبیس کے اندر بچے کو ریکور کروا رہے تھے باپ, اگلے دن میں نے اس کی طبیعت بھی صاف کی, لیکن ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ اگر میں ہار گیا صبح, بچہ ہمارے پاس سے بیچ میں جا کے ادھر چل گیا تو کیا ہوا وغیرہ. وہ ٹینشن سم ٹائمز آپ سے ڈیل بطور وکیل بھی نہیں کی جاتی. سو یہ میرا ایکسپیرینس ہے. جج صاحب نے دونوں سائڈ کے اوپر سے آپ کو اپنا ایکسپیرینس وغیرہ بتایا. اللہ کرے کہ جمعے کی برکت کے ساتھ آپ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں دوست وغیرہ, یو ول فیل کہ جج صاحب نے آپ کو وہ پرسپیکٹو دیا دونوں سائڈوں کا. ہی از اے لیڈنگ پریکٹیشنر آن دس سائڈ ایز ویل, اینڈ ہی از ایکچولی وہاں پہ دل کے ساتھ انہوں نے ایڈجوڈیکیٹ بھی کیا ہوا اور دماغ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. آپ کو ان کی گفتگو سے نظر بیچ میں آیا ہوگا. سو سر اٹ واز اے سنگولر آنر کہ آپ ہمارے ساتھ آئے, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم وغیرہ دیا. ہر دفعہ ہم آپ کو بلاتے ہیں, ہر دفعہ پیار سے آتے ہیں. ان کا دا ادر موسٹ اسینشیل لیکچر جو کہ ہر سول کورٹ کے مقدمے میں استعمال ہوتا ہے, لا آف انجنکشنز پہ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں لیکچر دیا تھا. وہ لیکچر بھی آن لائن اویلیبل ہے, اذان ہوا چاہتی ہے. ہم تہہ دل سے جج صاحب کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے درمیان آئے. سو تھینک یو ویری مچ. ایک ہم جوائنٹ تصویر یہاں پہ آپ کے ساتھ لینا چاہیں گے, سارے دوست اگر آ جائیں پلیز.